السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ میں خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیرے سنگ میرے مہرباں۔ ناول کی رائٹر ہیں نوشین فیاض۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ موسم بہار کا آغاز تھا۔ ہوا ہمہ وقت خوشبوؤں میں بسی رہتی اور وجہ تھے دن میں رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول اور دن گزرتے ہی بڑے سے صحن میں لگی رات کی رانی۔ اب بھی شام کا سرمئی رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ کیاریوں میں لگے خوشبودار پھول اتر کر برآمدے میں پڑے چھوٹے چھوٹے گلدانوں میں سج گئے تھے۔ گھر کے بڑوں کی بیٹھک آج ساتھ والے گھر میں سجی تھی۔ رافعہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا اور یہاں تو جیسے سکون ہی سکون ہو گیا تھا کہ مشکل سے 2 گھڑی پہرا ہٹا تھا۔ لڑکیاں بڑے کمرے میں جمع ہو کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی نئی فلم لگی ہو کیبل پر۔ حذیفہ اور ضمیر اپنی اپنی پتنگیں سنبھالے چھت پر جا چکے تھے۔ ایسے میں واحد ایک وہ تھی جو جلے پیر کی بلی بنی ایک سے دوسری جگہ چکر کاٹتی لب چبا رہی تھی۔ اب تمہارا کیا کھو گیا؟ ٹک کر بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر۔ آدھے گھنٹے سے چینل بدل بدل کر فلم کی تلاش میں ناکامی کے بعد باری باری سب اٹھ گئی تھیں، جن میں سر فہرست نبیلہ تھی۔ اب وہ کمرے میں ڈائجسٹ لے کر بیٹھی تھی، مگر مجال ہے جو ذرا بھی دھیان دیا جا رہا ہو۔ بندہ احمق ہو، بے وقوف ہو، مگر فروا نہ ہو۔ مسلسل مارچ کرتے وہ بڑی بے بسی سے بولی تھی اور نبیلہ نے سر ہلا ہلا کر تائید کی تھی۔ وہ صدمے سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اینک کو ناک پر درست کر کے رکھتے اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ جب کوئی کہتا ہے اللہ کرے میں مر جاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ سچ میں مرنا چاہتا ہے۔ وہ تو بس یہ سننا چاہتا ہے کہ کوئی کہہ دے بھئی اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو یا مریں تمہارے دشمن۔ وہ بے چارگی سے بولی، ہاں یہ تو ہے، مگر تم نے مرنے کا تو نہیں کہا۔ ناچتے لفظوں پر نظر جماتے نبیلہ کو اچانک خیال آیا تھا، تم ایک بات بتاؤ، یہ کہانیاں تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، اس جیسی کن ذہن کو بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جانے کہانیاں کیا سمجھ آتی ہوں گی۔ اس نے چڑھ کر سوچا، ہاں آ جاتی ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اب یہی دیکھ لو، تم یہ دیکھ لو۔ فروا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں پہلے ہی اتنی فکر مند ہوں، اوپر سے تم نے میرا خون چلانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے سوچا مامی گئی ہوئی ہیں تو کون سا کسی نے روک ٹوک کرنی ہے۔ میری جلد اتنی رف ہو رہی ہے تو بیسن گھول رہی تھی ہلدی ڈال کے، پتہ نہیں کہاں سے باسط صاحب آ گئے، کہنے لگے کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا پکوڑے بنانے لگی ہوں۔ اب حکم جاری کر گئے ہیں کہ میرے لیے 1 پلیٹ کمرے میں بھیج دو۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے بناؤں پکوڑے؟ وہ سچ مچ رو دینے کو تھی۔ کھانا پکانے کی تو اسے الف بے بھی نہیں پتہ تھی۔ باورچی خانے سے اس کا تعلق صرف رات کے برتن دھونے تک تھا یا مامی کی غیر موجودگی میں چوری چوری اپنے ٹوٹکوں کے لیے مختلف چیزیں اڑانے کا۔ اب باسط سے بولا گیا جھوٹ گلے پڑنے والا تھا، کیونکہ وہ واحد ایسا بندہ تھا جو نانا جان کے سامنے کرسی بچھا کر بڑے اطمینان سے شطرنج کھیلتا اور انہیں ادھر ادھر دنیا میں ہونے والے ہنگامی اتار چڑھاؤ سے باخبر رکھتا۔ اس کے علاوہ اختلاف اور وہ بھی کھلے عام اسی کا خاصہ تھا۔ عورتوں کے تو یوں ہی نام بدنام ہیں، ذرا یہ چلتا پھرتا بی بی سی دیکھ لیں تو قسمیں کوئی عورت پر بات نہ کرے۔ وہ دھڑلے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی، مگر صرف اس وقت جب اس کے آس پاس تو کیا گھر میں ہونے کے بھی صفر امکانات ہوتے۔ کیسے بناتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جیسے بناتے ہیں ویسے بناؤ، کہہ کر نبیلہ نے ڈائجسٹ منہ کے آگے کر لیا۔ فروا کو ایسی سنگ دلی کی توقع نہیں تھی۔ تم اتنے رسالے پڑھتی ہو، کہیں سے پکوڑوں کی ترکیب تو نکال دو۔ اس کی لجاجت سے کہنے پر نبیلہ نے چشمہ درست کر کے سر سے پیر تک اس کا تنقیدی جائزہ لے کر کم از کم 1.5 پاؤ خون تو اس کا جلا ہی دیا تھا۔ رسالے پڑھنے والیاں اتنی پوہر نہیں ہوتی کہ پکوڑے بھی نہ بنا سکیں۔ فروا کا دل چاہ رہا تھا اسے رسالے سمیت اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال آئے، مگر ایک وہی تو تھی جو اس کی کچھ مدد کر سکتی تھی۔ اچھا تو پھر تمہیں تو پکوڑے بنانے آتے ہوں گے، تم مدد کر دو تھوڑی، میں بنا خود لوں گی۔ شرافت کو بلا لو، 50 کا لوٹ کروا دینا۔ رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے جواب دیا تھا، اور فروا اگلے ہی لمحے 2 چھلانگیں لگا کر کمرے سے باہر تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ چھت پر چڑھ کر چھوٹی سی دیوار عبور کر کے وہ چھوٹے ماموں کی طرف جانے ہی والی تھی کہ ضمیر پر نظر پڑ گئی۔ ذرا شرافت کو تو بھیجنا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر رخ واپس سیڑھیوں کی طرف موڑا۔ پتہ تو ہے وہ ہماری طرف دعوت شیراز کی تیاری میں مصروف ہے۔ وہ دیوار پھاند کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ او ہو، میں اب کیا کروں؟ ویسے یہ دعوت کا کھانا کب تک ہمیں ملے گا؟ یہ تم بڑی دوپہر میں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ عقب سے ابھرنے والی آواز نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ باسط کے غصے سے وہ ڈر رہی تھی اور وہی غصہ اب وہ اس پر نکالنے والا تھا۔ وہ میں پکوڑوں کے لیے شرافت سے کچھ منگوانا تھا۔ اس نے سچ کہتے کہتے بات کو بدل دیا تھا۔ جہنم میں گئے پکوڑے، تم 1 منٹ سے پہلے نیچے شکل گم کرو اور دوبارہ بنا پوچھے بتائے چھت کا رخ مت کرنا۔
وہ جان چھوٹ جانے پر تیر کی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو باسط بھی شعلے برساتی نظروں سے ضمیر کو تکتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ اب اسے ڈانٹنا مت، ضمیر نے آواز لگائی، تم اپنی بکواس بند رکھو۔ بندہ ظالم ہو، کمینہ ہو، مگر باسط نہ ہو۔ تکیے میں منہ دے کر روتے ہوئے وہ بآواز بلند اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ باسط نے پہلے تو مامی سے اس کے باورچی خانے میں جا کر رزق برباد کرنے کی شکایت کی اور پھر نانا جان سے اس کے بنا پوچھے بنا بتائے چھتیں پھلانگنے اور جانے کون کون سے کارناموں کی شکایتیں لگائی تھی کہ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اس میں میرا کیا قصور، یہاں بے آسرا پڑی ہوں، اسی لیے مجھ پر سب کا زور چلتا ہے۔ اندر آتے باسط کو دیکھ کر فریہ نے اسے خبردار کرنا چاہا مگر وہ تو آنکھوں پر تکیہ لیے زبان کے جوہر دکھانے میں مصروف تھی۔ باسط نے حرف بہ حرف اس کی بات سنی تھی۔ فریہ نے سوچا شاید اس کی باتوں سے ہی اس کا دل موم ہو جائے، اس لیے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سب کے رنگ اتنے گورے ہیں، سبھی پڑھی لکھی ہنرمند ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ یہ سانولا رنگ اور میٹرک سی گریڈ، میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں ہوتی تو اس سے میری فکر ہوتی، میرے ابو مجھے اتنی مہنگی مہنگی کریمیں لا کر دیتے، اب میری شادی جانے کیسے ہوگی؟ وہ ملکہ جذبات بنی پوری سنجیدگی سے رو رہی تھی اور باسط کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر انکل زندہ ہوتے تب بھی تم مہنگی کریموں کے خواب ہی دیکھ سکتی تھی، اور پھپھو زندہ ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی یہ مجھ سے بہتر تم خود جانتی ہو۔ باسط کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے تکیہ اٹھا کر دیکھا۔ سوجے پپوٹے اور بھیگی گلابی آنکھیں باسط کے دل پر خنجر کی طرح لگی تھی۔ اس نے نظر چرا لی۔ ایک بات جو امی اور دادا جان نے نہیں کہی وہی کہنے آیا ہوں، آئندہ مجھے تم ضمیر کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ یہ جو ٹریلر چلا ہے نا اس کی پوری فلم دکھا دوں گا۔ چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ ایسا سخت نہیں کر پایا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ فروہ چپ بیٹھی رہی۔ سن لیا یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ویسے میرا خیال ہے تاکید کی ضرورت تو نہیں مگر یاد رکھنا اب۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے وہ واپس چلا گیا۔ فروہ نے چند لمحوں کے لیے بمشکل آنسوں پر بند باندھا تھا اور اس کے جاتے ہی پھر زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جانے اس بندے کو ضمیر سے کیا چڑ تھی، حالانکہ ضمیر اس کے برعکس بڑی ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں شاید ہی کبھی ضمیر کو اس کے ساتھ الجھتے دیکھا ہو، جبکہ یہ تو جیسے لڑنے مرنے کو تیار بیٹھا رہتا تھا۔ لحاظ نام سے تو اس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ ماموں نے تانیہ کی شادی کی تو جانے کس بات پر مردانے میں جھگڑا ہو گیا تھا اور باسط نے ضمیر کی ناک پر مکہ مارا تھا جس سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے بعد سب نے پوچھا مگر ان دونوں نے جھگڑے کی وجہ نہیں بتائی اور نہ ہی باسط نے ضمیر کا دوستی کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ حالانکہ نانا جان نے کہا بھی تھا کہ جو ہو گیا مٹی ڈالو، مگر باسط قبر پر تو مٹی ڈال سکتا تھا، بات پر نہیں۔ سو اس کی رنجش آج بھی قائم تھی۔ شاید اسی رنجش کا خمیازہ تھا جو ہر تھوڑے دن بعد فروہ کو بھگتنا پڑ جاتا تھا۔ فروہ کی کیسی ویسے بھی آئے روز اس سے درگت بنی رہی ہوتی تھی۔ جان چھڑانے کا بس ایک حل فروہ کی سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی کہیں شادی ہو جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ اب شادی کا سوچا اس نے تھا تو فکر بھی اس نے کرنی تھی۔ ماموں عابد کی 3 بیٹیاں اس سے بڑی تھی، ماموں ساجد کی بھی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں اس سے بڑی تھی۔ اب 5 لڑکیوں کے بعد اس کی باری آنی تھی۔ ہاں اگر وہ کسی کو پسند آ جاتی تو پھر اس کی باری پہلے آ سکتی تھی، مگر یہاں پسند آنے لائق کچھ تھا ہی نہیں۔ بقول فروہ کبھی کسی نے اس کی سانولی رنگت کا طعنہ نہیں دیا تھا، مگر اسے اس بات کا بڑی شدت سے خود ہی احساس رہتا تھا، اور جب سے اس نے شادی کا سوچا تھا تب سے تو کچھ زیادہ ہی احساس رہنے لگا تھا۔ پچھلے سال میٹرک کرنے کے بعد اس نے از خود تعلیم کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام تو وہ دیکھ لیتی تھی، مگر باورچی خانے میں رات کے برتن دھونے کے علاوہ اس کا داخلہ سختی سے ممنوع تھا۔ وجہ یہی اس کے رنگ گورا اور بال لمبے کرنے کے ٹوٹکے۔ مامی اسے سراسر رزق کا ضیاع کہتی تھی۔ اپنی نظر میں وہ اس گھر کی سب سے مظلوم ہستی تھی، مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ اس کے باقی کے رونے تو باسط نے سنے تھے یا نہیں، مگر میٹرک پاس والا دکڑا بڑے بہت اچھی طرح سن لیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کے کالجوں میں داخلے کھلے تھے، سو وہ اس کے لیے داخلہ فارم لے آیا۔ اسے دھیان سے دماغ حاضر رکھ کر پر کرو اور حذیفہ کو دے دینا، وہ جمع کروائے گا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر اسے اتنا ہی پڑھنے کا شوق ہوتا تو میٹرک میں سی گریڈ کیوں آتا، یا پھر اسے اتنا ہی شوق ہوتا تو جب شافعہ نے داخلہ لیا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ کالج میں داخلہ نہ لے لیتی، مگر یہ سب باسط کے سامنے محض سوچا جا سکتا تھا، کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی تازہ تازہ بے عزتی ہوئی تھی اور کچھ وہ خود اس کی تفتیشی نگاہوں سے دور کچھ دیر سکون سے رہنا چاہتی تھی، اسی لیے آرام سے فارم پکڑ کر پر کیا اور حذیفہ کو دے دیا۔ گھر میں کسی کو نہ پہلے اس کے تعلیم چھوڑنے پر اعتراض ہوا تھا نہ اب شروع کرنے پر۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اور زندگی میں صحیح معنوں میں سکون آ گیا تھا۔ آدھا دن کالج میں گزر جاتا اور باسط آج کل ویسے بھی گھر پر کم نظر آتا تھا، وہ باہر جانے کے چکر میں تھا۔ پہلے تو مامی راضی نہیں تھی، مگر اب اس کا مسلسل اصرار اور شوق دیکھ کر ہار مان لی تھی، سو وہ اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا تھا۔ وہ خاص اسی مقصد کے لیے نماز پڑھتی اور جائے نماز پر بیٹھ کر انتہائی خشوع و خضوع سے
اس کے راستے آسان ہونے کی دعا مانگتی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھوٹ جائے۔ اسے خبر ہی کیا تھی جان شکنجے میں ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تو نفیسہ مامی آئی ہوئی تھی۔ گھر ساتھ ساتھ جڑے ہونے کے باوجود وہ زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، حالانکہ فروہ کو ان کے وجود سے ممتا کی جو خوشبو آتی تھی وہ کبھی کسی اور وجود سے نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ نانا جان سے بھی نہیں۔ میری دھی رانی کے بال دیکھو ذرا، کتنے خشک ہوئے پڑے ہیں، میں ابھی گھی کی مالش کرتی ہوں، سکون آ جائے گا۔ اپنے دیسی لہجے میں کہتے انہوں نے اسے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور نبیلہ سے اپنا لایا ہوا گھی کٹوری میں گرم کروا کر خوب جان لگا کر اس کے سر کا مساج کیا۔ سکون کی ایک لہر رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، ضمیر اندر آ رہا تھا۔ وہ لمحے کے سویں حصے میں الرٹ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر جو باسط اسے بات کرتا دیکھ لیتا تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اب کی بار خود ہی اس کی دھلائی کر ڈالتا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر لیٹنے لگی ہوں، دروازے کی طرف پشت کر کے کہتے وہ ضمیر کے اندر آنے سے پہلے سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ کیا تو اس نے بہانہ ہی تھا، لیکن لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ ایک تو کالج سے تھکی آئی تھی اور دوسرا گھی کی مالش نے اسے ایسا پرسکون کیا کہ وہ سپہر سوئی رات کے 10 بجے اٹھی۔ یقیناً اسے کھانے کے لیے بھی اٹھایا گیا ہوگا، مگر جیسی وہ مردوں سے شرط باندھ کر سوئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج میں اس نے سموسے کھا لیے تھے تو گھر آ کر بھوک نہیں تھی، اس نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ اب بھوک سے آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس کی روٹی رکھی تھی، سالن اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ کر وہ فریج سے کوئی رائتا سلاد ڈھونڈنے لگی کہ اس کے بغیر نوالا اس کے حلق سے اترنے سے انکاری ہو جاتا تھا۔ بچا کچا سلاد ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اس قدر بے ترتیبی سے پڑا تھا کہ اس کا دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ وہ واپس باورچی خانے کی طرف گئی تو باسط بڑی تسلی سے اس کا گرم کیا ہوا کھانا کھانے کے لیے میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اب بھوکی واپس جا کر لیٹ جائے یا قدم بڑھا کر کھانا اٹھا لے۔ تبھی پانی کا گلاس لینے کے لیے وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ جانے کیوں اس سے بات کرتے وہ اتنا گھبرا جاتی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ، کیا چاہیے؟ وہ اتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ گوشت کھانے کو تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نرمی سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ نہیں۔ میں نے کھانا کھانا ہے، اس نے جھجک کر کہا۔ او اچھا، سالن تم نے اوون میں رکھا ہوگا اور میں سمجھا امی میرے لیے رکھ کر گئی ہیں۔ وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا اور کمرے میں ضروری چیزیں رکھ کر منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اسے لگا شاید امی اٹھی ہوئی ہیں جو اس کے لیے کھانا رکھ گئی ہیں۔ کچھ کہے بنا فروہ نے آگے بڑھ کر اپنے لیے مزید سالن کٹوری میں نکال کر اوون میں رکھا اور میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ کر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن کھولا۔ رومال کی تہہ کھولی تو روٹی کے نام پر ایک نوالا بھی نہیں تھا۔ بھوک بھی اتنی شدید لگی تھی اور اب روٹی بھی نہیں تھی۔ حکومت کی مہربانی سے چولہے میں گیس بھی نہیں تھی اس وقت۔ گیس آ بھی جاتی تو اسے کون سا روٹی بنانا آتا تھا؟ باسط نے اس کا ہاٹ پاٹ کھولنا اور پھر جامد ہو جانا محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چپ رہی۔ کہتی بھی تو کیا؟ باسط نے ہاٹ پاٹ اپنے آگے سرکایا اور پھر ایک نظر ہاتھ میں رکھی روٹی پر ڈالی۔ بمشکل 2 نوالے ہوں گے، یقیناً شرافت جاتے ہوئے مامی نفیسہ کی مرغیوں کے لیے بچی ہوئی روٹیاں لے جاتا تھا۔ اب بھی وہ باسط کے لیے روٹی چھوڑ کر باقی روٹیاں لے گیا تھا، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ گھر کے کسی فرد کے لیے روٹی نہ بنے۔ اچھا تم رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنی روٹی ہاٹ پاٹ میں ڈال کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے بائک کی چابیاں لے کر وہ ہوا کی رفتار سے باہر نکلا تھا اور اسی رفتار سے تھوڑی دیر بعد واپس بھی آ گیا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کے موٹے سے شاپر میں کچھ تھا۔ یہ لو کھاؤ اور سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ گرم کر کے میرے کمرے میں رکھ دینا، میں ذرا چھت پر جا رہا ہوں۔ فون پر کوئی نمبر ملاتے وہ واپس ہو لیا تو فروہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ باسط اس کے لیے آدھی رات کو باہر گیا تھا، ناقابل یقین بات تھی۔ پھر کیسے نرمی سے بات کر رہا تھا، اسے لگا شاید وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے شاپر کھولا، ایک چکن برگر اور ½ لیٹر کوک کے ساتھ ہاتھ سے بھی بڑی چاکلیٹ تھی۔ آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ باسط اتنا بھی برا نہیں ہے، بس ذرا طبیعت کا سخت ہے۔ سونے سے پہلے وہ اس کے بارے میں اپنی عرصہ دراز سے قائم رائے تبدیل کر چکی تھی۔ ایک تو وہ پڑھائی میں پہلے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور دوسرا سال سے زیادہ کا وقفہ بیچ میں آ گیا تھا۔ ہر چیز اس کے سر سے گزر جاتی۔ اردو کی کتاب کو ہاتھ لگاتی تو فیض اور غالب کو اتنے کوسنے دیتی کہ اگر زندہ ہوتے تو اس کے کوسوں سے ہی مر جاتے، نہ بھی مرتے تو خودکشی کر لیتے۔ ایک تو کالج میں اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، شاید اس کے چہرے پر ہی اس کی بے وقوفیاں رقم تھی کہ کسی لڑکی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ جو لڑکیاں ساتھ بیٹھتی اگلے دن کہیں اور کسی اور کے ساتھ بیٹھی ملتی، کبھی کسی نے دعا سلام کی زحمت نہیں کی تھی تو اسے کیا پڑی تھی بہناپا گھانٹنے کی۔ ہاں مگر جب کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہوتا تو اس کا دل چاہتا کاش اس میں اتنے گٹس ہوتے کہ کوئی ایک سہیلی بنا سکتی جو تھوڑی بہت نقل کروا دیتی۔ ہائے قسمت کہ یہ بھی حسرت ہی رہی۔ اس روز بریک میں وہ کینٹین میں ایجوکیشن کے کسی ٹاپک کو رٹنے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
یہ کوئی پہلی بار تو تھا نہیں، مگر اسے اس وقت سبق یاد کرنے کی پڑی تھی، ورنہ اس پر غور ضرور کرتی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری رقم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کھانے کے لوازمات لے کر آئی اور وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ یہ زارا کو دیکھا آج کتنا میک اپ تھوپ کر آئی ہے، جیسے اکلوتے بھائی جان کا ولیمہ ہو، اور وہ کلثوم کی بچی۔ جہنم میں جائیں وہ دونوں، اور اگر تمہارا گزارا نہیں تو تم بھی دفع ہو جاؤ، بلکہ اٹھو یہاں سے، اپنی شکل گم کرو، کہہ کر پہلے والی نے دوسرے کے سامنے سے سموسے کی پلیٹ اور بوتل اٹھا لی۔ اچھا سوری، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے رخصت کیا اور فروا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لو کھا لو اور یہ بھی پی لینا۔ پلیٹ اور بوتل اس نے فروا کی طرف سرکائی تو چور نظروں سے تکتے فروا کے ابرو تن گئے۔ میں کسی کا جھوٹا اور ایسے گندے سندے برتنوں میں تو کچھ نہیں کھاتی، اسی لیے بہن مجھے تو معاف ہی رکھو، اور اگر تھوڑی دیر چپ بیٹھ جاؤ تو اور بھی مہربانی، ورنہ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ لڑکی ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی اور پھر کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ آر یو سیریس؟ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ میرا خیال ہے۔ اپنی کتاب اور پین پکڑ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے عقب سے آواز ابھری، میرا نام دعا ہے اور میں واقعی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب کی بار کہہ کہ میں فروا بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اتنی تو مامی نے باسط کو دعائیں نہیں دی ہوں گی جتنی فروا نے اسے بددعائیں دی تھی۔ باقاعدہ جائے نماز پر بیٹھ کر اس سے جان چھوٹ جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ شادی تو مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر باسط کا ویزا لگ جانے کی اس نے بڑے سچے دل سے دعائیں کی تھی۔ شاید اسی کی دعائیں رنگ لے آئی تھی کہ باسط کا ویزا لگ گیا تھا اور ایک ہفتے بعد وہ جا رہا تھا۔ اب تو وہ اس کے بارے میں رائے بھی کافی حد تک تبدیل کر چکی تھی، اسی لیے اسے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وہ اب پہلے کی طرح ڈانٹنا نہیں تھا، پھر وہ خود پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی، اب اس کا جانا نہ جانا کچھ ایسا اہم نہیں رہ گیا تھا۔ اس رات وہ کالج میں ہونے والے انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ انگلش میں وہ خاصی کمزور تھی، بلکہ انگلش ہی کیا وہ ہر مضمون میں کمزور تھی، مگر انگلش سے اس کی خاص طور پر جان جاتی تھی۔ دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر وہ ہل ہل کے سوال جواب رٹ رہی تھی، اور باہر ماموں کے کمرے میں لگی بیٹھک میں اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ باسط جانے سے پہلے اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، گو کہ اس کے ماں باپ کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس سے باسط کی زندگی میں شامل ہونا ہے، مگر وقت اور بچوں کی مرضی بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بس اسی بات کے پیش نظر فی الحال سب کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے، اللہ خیر کرے واپس آؤ گے تو نکاح کیا براہ راست شادی کر دیں گے۔ اس کے جلدی مچانے پر ایک الجھن سی ہر ذہن میں تھی، جسے الفاظ کا روپ ماں نے دیا تھا۔ میں اگر وہاں سے کوئی گوری بیاہ کر لے آیا تو کیا کریں گی آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، انہوں نے دہل کر جواب دیا۔ بے دین گوری چمڑی والیوں سے ہمارا کیا لینا دینا، تو بس پھر پاؤں میں بیڑی ڈال دیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، 18 کی بھی نہیں ہوئی پوری۔ مولوی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیں، ہم مسلمان ہیں، کسی کاغذ کے بغیر بھی اس رشتے کے استوار ہونے کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ساتھ لے کر بھی چلیں گے۔ ضد کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، اور ایسے شادی کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ دادا جان کے کمرے سے نکلا تو جانے سے ٹھیک وہ 2 دن پہلے اس کا نکاح مقرر کر دیا گیا تھا۔ فروا کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو اس نے واویلا مچایا کہ اللہ کی پناہ، باسط کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی سہانی روح تھا۔ ٹھیک ہے وہ تھوڑا نرم دل بھی تھا، مگر اس کی اکابر نگاہیں اور بال کی کھال اتارنے والی عادت کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر جیسے وہ اسے سب کے سامنے لتاڑ دیتا تھا، وہ مر کر بھی اس کے ساتھ شادی کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ یتیم مسکین ہوں، اسی لیے جس کے جو دل میں آئے میرے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ باورچی خانے تک جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، ساتھ والے گھر تک میں نہیں جا سکتی، مامی بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتی، بس میری شامت آئی رہتی ہے ہر بندے کے ہاتھ سے۔ جتنی میری قسمت پھوٹی ہے مجھے اس سے زیادہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر میں نے بہت دعائیں کی تھی اپنی اچھی قسمت کے لیے۔ سر پر دوپٹہ باندھے وہ رو رہی تھی، اپنے دکھڑے بآواز بلند سنا رہی تھی، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے باسط بھائی تمہارے لیے اچھے ہوں، کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھ کر بیٹھی نبیلہ نے ذرا کی ذرا اس کی بات پر توجہ دی، یا ہو سکتا ہے تمہاری دعا ہی قبول نہ ہوئی ہو۔ اب تم اتنی ولی اللہ تو ہو ہی نہیں۔ فروا کا دل چاہا خودکشی کر لے، مگر اسے مرنے سے بھی ڈر بہت لگتا تھا۔ اس نے تو کبھی دعا میں بھی مرے ماں باپ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی کہ کہیں اس کا بلاوا ہی نہ آ جائے۔ اب بھی اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھی، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کیا اور کیسا خریدا گیا ہے، یا تقریب کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ مامی کی ہدایت پر شافعہ سے لے کر پارلر کا چکر لگائی تھی۔ اس کا کچھ گلہ دور ہوا تھا کہ سب اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا وہ ان کو سمجھ رہی تھی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس ہٹلر کے ساتھ نکاح کر کے
کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ ساری زندگی کے تانوں کے عوض ایک اسکن پالش فیشل کروا دیا تو کون سا بڑی بات ہے۔ یوں بھی اس نے باسط کے بارے میں رائے تھوڑی سی بدلی تھی اور انجام دیکھ لیا تھا، اسی لیے مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ چند گنے چنے مہمانوں کے درمیان سرخ روسی جوڑے میں دلہن بنی وہ کوئی اور ہی فروا لگ رہی تھی۔ کچھ دلناپے کا روپ اور کچھ دکھ میں اس نے بولنا چھوڑا ہوا تھا۔ بنا بولے وہ کچھ سنجیدہ اور سوبر لگ رہی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باسط اسے کیسے پیار بھری شریر نگاہوں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اسے تو بس اپنی زندگی برباد ہو جانے کا کلک کھائی جا رہا تھا۔ سب کے بار بار اصرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تقریب کے اختتام کے بعد سب باہر صحن میں بیٹھے تھے اور اپنے تازہ تازہ دلناپے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے کامدانی شرارے میں باورچی خانے میں کھڑی برتن ٹٹول رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ باسط کی آواز سن کر وہ پیچھے نہیں پلٹی۔ شرمندگی کا احساس تھا، سب کے کہنے سے کھانا نہیں کھایا اور اب کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کی بار آواز قریب سے ابھری تھی۔ چھری تاکہ تمہیں قتل کر سکوں۔ زبان کی طرح آنکھیں بھی شعلے برسا رہی تھی۔ لڑکیاں عام طور پر شادی کے بعد شوہروں کو عزت دیتی ہیں، مگر یہاں تو وہ آپ جناب کے تکلف سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نروس ہو کر اس نے رخ موڑ لیا۔ ایک مسکراہٹ باسط کے لبوں کو چھو گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ یوں ہی اپنے آپ سے خائف ہو کر ٹوٹکے آزمانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ شاخ زیست پر وہ گل کھلے تھے جن کے رنگ کسی دنک میں نہیں تھے اور جن کی مہک کبھی کسی سانس میں نہیں اتری تھی۔ غصے کے باوجود وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ باسط نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مہندی سے مہکتا ہوا چوڑیوں سے سجا ہاتھ پکڑا تو کتنے ستارے اس کی آنکھوں میں روشن دیپک دیکھنے کے شوق میں فلک سے اتر کر منڈیروں پر آ بیٹھے تھے۔ مجھے وقت پر بھروسہ نہیں، تمہارے بارے میں تو ہوا پر بھی اعتبار نہیں، اسی لیے ایک حصار باندھ کر جا رہا ہوں۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے وہ اس کی آنکھ میں خواب اور مٹھی میں ایک چھوٹی سی ڈبیا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے ایسی زنجیر کی صورت اختیار کر لی تھی جس سے رہائی کا خواب دیکھنا بھی گناہ تھا۔ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتے اس نے مٹھی کھولی۔ سونے کی نازک سی چین میں آدھے دل کی شکل کا لاکٹ جیسے اس کے بغیر ادھورے پن کا اقرار تھا۔ نرم نظروں سے تکتے اس نے آہستگی سے آدھے دل پر ہونٹ رکھے اور پھر گھبرا کر اسے ڈبیا میں واپس ڈال کر اپنی مخصوص دراز میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ نئے رشتے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ دل کی سرزمین پر ایک بڑے خوبصورت جذبے کا بیج بو گیا تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی مگر جب حقیقت خوابوں سے حسین تر ہو تو کوئی بھلا کیسے سوئے۔ سو وہ آنکھوں میں دیر تک آنے والے موسموں کے خواب بنتی رہی۔ اسے کیا خبر تھی وہ دعاؤں میں کیا مانگتی رہی ہے، اسے کیا خبر تھی کہ آنے والے موسموں میں وہ کیا دعائیں مانگے گی، اور مانگے گی بھی یا گویائی کا ہنر ہی بھول جائے گی۔ آنے والے وقت کا کسے پتا۔ ابھی تو اسے ان دعاؤں کا دکھ کھائے جا رہا تھا جو ایسے وقت مقبول ہوئی جب وہ ان سے ہنسی خوشی دستبردار ہونے کو تیار تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو گھڑی کی طرح وقت کے بھی سیل نکال دیتی، سوئیاں توڑ دیتی کہ وقت تھما رہے وہیں جہاں وہ تھی اور جہاں وہ تھا جس نے اسے اس کے ہونے کا احساس بخشا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی ہی بار چھپ چھپ کر روئی تھی۔ نکاح کے بعد سے اس نے ویسے ہی ایک چپ اوڑھ رکھی تھی۔ اب اگر کوئی روتا ہوا دیکھتا بھی تو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ باسط کے جانے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی تیاری میں مصروف تھا، اس کے باوجود اس کی گہری اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اور اس سے نکاح ہو جانے پر ناراض ہے۔ جانے سے پہلے وہ اس کی ناراضی دور کرنا چاہتا تھا مگر وقت تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے جانے میں صرف ایک دن تھا۔ اس روز وہ چھٹی کے وقت کالج پہنچ گیا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں بھی اسے فروا کو تلاشنے میں وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے نظریں جھکا کر وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ دفتن اس کی دائیں جانب سے ضمیر نمودار ہوا۔ فروا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال لکھے تھے جو ضمیر کی کسی بات کے جواب میں شرمیلی ہنسی میں ڈھل گئے اور اس نے نظر جھکا لی۔ یہی مسکراہٹ دیکھنے وہ آیا تھا مگر ضمیر کے لیے نہیں۔ اپنے دھیان میں مگن وہ اس سے کچھ فاصلے سے گزری تھی۔ ضمیر نے اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا تھا جسے ایک لمحے میں اس نے اپنی بڑی سی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ چند قدم ساتھ چلنے کے بعد ضمیر مسکراتا ہوا اس سے دور ہو کر اپنے راستے چل دیا اور فروا گھر کی طرف۔ تو یہ ہوتا ہے کسی پر زور زبردستی اپنا حق قائم کرنے کا نتیجہ۔ وہ جب اس کے دل میں نہیں تھا تو رشتے میں ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بائک اس نے جیسے اندھی ہواؤں کے سپرد کر دی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو نبیلہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ مامی نے صبح کپڑے دھوئے تھے، فریحہ وہی اتارنے اوپر چھت پر گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکون سے چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور ضمیر کا دیا ہوا پیکٹ اٹھا لیا۔ بہت خوش ہو؟ باسط دروازہ کھول کر اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اور چادر اٹھانے کے لیے واپس مڑی۔ باسط کو لگا وہ پیکٹ چھپانے کے لیے مڑی ہے۔ لپک کر اس نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔
اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ کیا تحفہ ملا ہے میری بیوی کو اس کے عاشق سے۔ اسی لمحے اس نے جان لیا تھا قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے کی آواز کیسی ہوگی، دلوں کو پارا پارا کرتی، روح کو کچلتی ہوئی بے مہر۔ پیکٹ پھاڑ کر اب وہ اندر سے ڈبہ نکال رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے۔ سارے سوال سارے جواب بے معنی ہو گئے تھے۔ ڈبہ اس نے بستر پر اچھال دیا۔ میں نے واقعی بہت جلد بازی دکھا دی۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے تو دیکھتی۔ میں سمجھا میں غلط سمجھا تھا۔ تمہیں اگر اس سے محبت تھی تو تم نے کیسے یہ سب ہونے دیا؟ اسے اس بات کا جواب نہیں چاہیے تھا۔ اس ایک سوال کے بعد اس کی زندگی اور ذات پر ڈھیروں سوالیہ نشان چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فروہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ گزرے دنوں میں اس نے 2000 بار سوچا تھا وقت رخصت کیسا ہوگا، خود ساختہ جدائی کے سفر پر نکلنے والے مسافر کے تاثرات کیا ہوں گے، اس گھڑی دل پر جو درد اترے گا کیا وہ اس کا دارک رکھتی تھی یا کسی معجزے کے تحت یہ سفر رک جائے گا۔ جدائی والی گھڑی ٹوٹ کر اس کے پیروں میں بکھر جائے گی اور بہار موسم کی ہوائیں ان پر پھول نچھاور کریں گی۔ اس نے اتنے امکانات پر غور کیا تھا۔ گزرے دنوں میں وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حقیقت اور خواب میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا ملن سے پہلے یہ جدائی آنی ہی تھی۔ ہجر جس رنگ کا بھی ہو، روح کھینچ لینے والے درد کا ذائقہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں تو اس نے اتنے سارے امکانات پر غور کیا تھا۔ کیسا ہونا ویسا ہونا، بس جو ہوا ویسا اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے میں روتی رہی، جیسے پہلے معاملہ مچاتے رہتی تھی ویسی نہیں مگر روتی رہی۔ وہ سوچتی رہی اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، پہلے جان بوجھ کر ناپسندیدگی جانتے ہوئے بھی نکاح اس وقت تک کیا تھا جب باورچی خانے کی کھڑکی سے چاند نے جھانکا تھا اور کسی چکور نے اسے آغوش میں بھرنے کی صحیح کی تھی۔ کیا تھا نکاح تب تک اور کیا تھا اس کی الماری کی دراز میں پڑا ہوا وہ ادھورا دل۔ خاک سے عرش اور عرش سے دھول ہونے میں 2 دن بھی نہیں لگے تھے۔ ایک خوش فہمی ابھی بھی خزاں کے آخری پتے کی طرح آتی جاتی سانسوں کی ہوا سے ڈول رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ملے گا اور جب وہ ملے گا تو وہ اس سے بتا دے گی کہ اس کے دل کا کاغذ کوڑا تھا۔ اس نے زور زبردستی اپنا نام لکھا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اب ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا سوچ لیا تھا، ورنہ ضمیر نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، بلکہ ضمیر ہی کیا سارے کزن ہی اس کا خیال رکھتے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ مختصر وقفے سے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ نہ صرف ان گھروں کے بڑوں کی ذمہ داری بن گئی تھی بلکہ بڑے چھوٹے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی چلی گئی۔ وہ خود ترسی کا شکار تھی، ورنہ اس پر کسی نے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے تھے۔ اس پر کسی کام کی نہ تو ذمہ داری تھی اور نہ دباؤ۔ اس نے کبھی دوسروں کے تو کیا اپنے کپڑے بھی نہیں دھوئے تھے۔ جیسے فریحہ کہتی تھی کہ کپڑوں کا ستیہ ناش کروانا ہو تو فروہ سے دھلوا لے۔ مارے باندھے وہ صرف اپنے کپڑے استری کرتی تھی، وہ بھی مامی کی نگرانی میں۔ وہ اس کے سامنے کپڑے مختلف ڈھیروں کی شکل میں ڈال دیتی۔ یہ کاٹن کے ہیں، استری تیز رکھنا، اور یہ ریشمی ہے، بس ہلکا ہلکا سینک چاہیے انہیں۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ کپڑے استری کرنے نہیں کھانا پکانے بیٹھی ہے۔ کچھ ایسی ملی جلی آوازیں فریحہ کے لیے بھی کچن سے آتی تھی۔ گوشت کو تیز آنچ پر بھوننے سے گوشت گلتا نہیں، بس جلنے لگتا ہے۔ کبھی چاولوں پر ہدایات دیتی، ہلکی آنچ پر کھیر بن جائیں گے، چاول سارے چولہے کی آنچ کچھ تیز رکھ لو۔ فریحہ اور نبیلہ تو کام کر لیتی تھی مگر وہ گھر کے کاموں سے کوسوں دور تھی۔ ماموں عابد نے گھر کے کاموں کے لیے شرافت کو رکھا ہوا تھا جو سارا دن ان 2 گھروں کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتا پھرتا تھا، اور وہ 4 روایتی کھانے پکانا بھی جانتا تھا۔ وقت پڑنے پر وہ ان کے لیے کھانا بھی بنا دیتا تھا۔ باقی گھر کے لڑکے جیسے اپنی بہنوں سے محبت کرتے تھے ویسے ہی اس سے بھی کرتے تھے۔ کبھی کسی نے اسے بے آسرا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ خود اس احساس سے کبھی باہر نہیں نکل سکی۔ پہلی بار دل میں احساس جاگا تھا کہ وہ یتیم ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ امنگوں سے بھرپور لڑکی مگر دیر ہو گئی تھی۔ خاندان کا پہلا لڑکا باہر جا رہا تھا اور آدھا خاندان اس کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کو تیار تھا۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد مامی کو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا۔ نبیلہ دیکھو بھائی کی کوئی چیز رہ نہ جائے، اور فریحہ تمہیں کہا تھا اس کا وہ نیلا والا تولیہ رکھ دینا، رکھ دیا تھا۔ ایک تواتر سے ان کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر سارا شور تھمنے لگا اور وہ نیند کی مہرباں آغوش میں جا سوئی۔ سپہر میں کام نپٹا کر نبیلہ کمرے میں آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا تھا اگر تم جانے سے پہلے بھائی سے مل لیتی؟ ٹھیک ہے بھائی غصے کے تیز ہے مگر تم سے نکاح کیا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا انہیں تمہارے نہ ملنے سے۔ تو وہ چلا گیا تھا۔ آخری پتہ گرنے سے خزاں نہیں آئی تھی بلکہ یہ تو خزاں کی جیت تھی، اس کی مہر تھی۔ چادر سرکا کر وہ کتنی دیر گمسم حیرت کی مورت بنی نبیلہ کو دیکھتی رہی۔ نبیلہ نے اس کی روئی روئی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ چلا بھی گیا؟
ہاں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آہستہ سے کہہ کر اس نے ایک بار پھر منہ میں چادر ڈال کر کروٹ لی۔ خزاں کے بعد ان آنکھوں پر بھادو اتری تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے روتا ہوا دیکھے یا سنے۔ دوپہر کچھ اور آگے سرکی تو تھکن کی دہائی دیتی فریحہ بھی کمرے میں آ گئی۔ چادر سے منہ صاف کر کے اس نے چہرہ باہر نکالا کہ رونے کا یہ سلسلہ تو اب لمبا چلنے والا تھا۔ فری، الماری میں میرے نکاح والے سوٹ کے ڈبے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پڑا ہے، تمہارے لیے لے لو۔ تھکی ہوئی فریحہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اس کی بتائی جگہ پر ڈبہ تلاش کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اس موڑے توڑے ڈبے کو دیکھ رہی تھی جس پر شاید پیکنگ بھی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے، ضمیر نے دیا تھا اور آئی ایم سوری یہ میں نے نہیں کیا۔ ضمیر کافی وقت سے فریحہ کو پسند کرتا تھا، لیکن ابھی باسط اور نبیلہ کے بعد اس کی باری آنی تھی۔ ادھر بھی شافیہ اور رافعہ رہتی تھی۔ کچھ باسط ضمیر کو سخت ناپسند کرتا تھا تو اس کا آنا جانا بھی کم ہوتا تھا۔ شافیہ رافعہ سے ان تینوں میں سے کسی کی بھی اتنی دوستی نہیں تھی، تو ساتھ گھر ہونے کے باوجود بہت دوریاں تھیں۔ ایسے میں فروا وہ بندی تھی جو ان کے درمیان پل کا کام کر رہی تھی۔ فریحہ نے پارلر سے چھٹی کی تھی تو وہ اس کا تحفہ فروا کو دے گیا تھا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ تمہارے بھائی نے کیا ہے؟ نبیلہ جو ڈبل ٹربل تکیے کیے ٹیک لگا کر رسالہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر فریحہ کو بھی زمین پیروں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ آنسو پھر آنکھوں سے بہنے کو بےتاب ہوئے۔ اس نے دوبارہ چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ نہیں کہا، سونے دو مجھے۔ ابھی اٹھ کر بیٹھو تم، سمجھی؟ نبیلہ نے چادر کھینچی۔ کچھ نہیں کہا اس نے۔ اگر نہیں یقین تو اسے خود فون کر کے پوچھ لو۔ یوں بھی اسے پتا ہوتا تو اب تک فریحہ کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہوتی۔ چادر دوبارہ کھینچ کر منہ پر لیتے اس نے تقریباً چلا کر کہا تھا، پھر کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسے لگتا ہے بات درمیان میں چھوڑ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ باسط کو بعد میں اپنے الفاظ پر دکھ ہوا تھا۔ اسے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ڈبہ اس کا نہیں، اور جتنی سادہ وہ تھی اس سے اس قسم کی چالاکی کی اسے توقع تو نہیں تھی، لیکن اس وقت فروا کی شرمیلی مسکراہٹ اور وہ لمحہ یاد کر کے غصے میں جو منہ سے نکل گیا، اس کا کیا کیا جا سکتا تھا؟ اندر کہیں وہ یہ بھی امید رکھے ہوئے تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس کے پاس آ کر اپنی صفائی میں کچھ تو ضرور کہے گی، مگر وہ اس کی موجودگی میں کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ اب اگر وہ جانے سے پہلے اسے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا یا خود ملنے چاہتا تو اس کی مردانہ انا پر چوٹ پڑتی تھی۔ تائی جان نے ایک بار مذاق میں کہا تھا، فروا سے اچھی طرح مل کر جانا۔ اس سے پہلے ہی امی نے جواب دے دیا، وہ ابھی کچے ذہن کی ہے، کچھ یہ اس پر اتنا غصہ کرتا رہا ہے، ابھی تو اس کا نکاح کا دکھ ہی ختم نہیں ہوا۔ 4 دن لگیں گے، سمجھ جائے گی۔ تو آج کل کون سا فاصلے رہ گئے ہیں، فون پر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ بے وقوف تو تھی، اس میں شک نہیں تھا۔ اسے سائے ڈھلتے دیکھ کر بھی پہر پڑنے نہیں آتے تھے۔ تب اس نے جانے سے پہلے چھپکے سے شافیہ کو بلا کر اس کا فون نمبر لیا۔ وہ شافیہ کے ساتھ رابطہ رکھتا تو اتنی دور سے ضمیر پر نظر رکھ سکتا تھا، فروا کا خیال رکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا، ہاں یہ اس نے سوچا تھا، شافیہ نے کیا سوچا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ پہنچ کر اس نے خیریت کا مختصر سا فون کیا تھا۔ اب سیٹنگ وغیرہ ہو جانے کے بعد اس نے تفصیلی فون کیا تھا اور فرداً سب سے بات کی تھی۔ نہیں کی تھی تو ایک فروا سے نہیں کی تھی۔ میں کون سا بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں، اس نے غصے میں سوچا، جبکہ اصلیت تو یہ تھی کہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس نے بات اس کے کردار پر کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی لیکن دل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک بار بات کرتا تو وہ اسے سمجھا سکتی تھی۔ ضمیر فریحہ کو پسند کرتا ہے، یا وقتی طور پر فریحہ کی جگہ کسی اور لڑکی کا نام لے دیتی کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا تھا، مگر وہ بات کرتا تب تھا نا۔ دھلی نکھری اینٹوں والے صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے سارے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آسمان پر جاتی تاریکیوں کا ایک چاند اکیلا اور دوسری کھڑکی میں کھڑی وہ اپنا وجود بڑا اضافی محسوس ہو رہا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، پہلے بھی وہ یہ محسوس کرتی رہی تھی، مگر شور مچا کر اپنی بے چارگی کا رونا رو کر کسی حد تک وہ اپنی خود کی توجہ ادھر ادھر کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اب سب بدلا ہوا لگ رہا تھا، اور یہ بدلاؤ جانے آنے والی کتنی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہونا تھا۔ حذیفہ آیا ہوا تھا اور وہ بات کر رہا تھا۔ اس کے گرد فریحہ، نبیلہ اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ فریحہ ہینڈ فری کے ساتھ کان جوڑے باسط کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یک ہر شے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد نبیلہ چارپائیوں پر بچھنے والے خیز لینے آئی تو وہ پلنگ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ وقت بے وقت خود ہی کھانا کھا لیتی تھی، اس لیے بھی کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ دوسرا، باسط سے نکاح کے بعد وہ ویسے ہی مردم بیزار ہو گئی تھی، پھر بھی نبیلہ کو دکھ ہوا
تھا اس کا فراموش ہو جانا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ تم ملکہ جذبات بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ تم اسے پسند نہ ہوتی تو وہ نکاح کر کے جاتا۔ دیکھو تم نکاح پر بھی راضی نہیں تھی۔ جو واویلا تم نے مچایا اور پھر تم جاتے ہوئے اس سے ملی بھی نہیں۔ مل لیتی تو شاید اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جاتا۔ میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی تھی۔ وہ بات تو کرتا نہیں مجھ سے، اور اب کرے بھی تو میں نہیں کروں گی۔ ایسا کرتے ہیں تم اسے خط لکھو، نبیلہ نے گرم جوشی سے مشورہ دیا۔ خیز وہیں پلنگ پر رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج کے دور میں خط کون لکھتا ہے؟ اور پھر اسے پوسٹ کیسے کروائیں گے؟ لمحوں میں بھر آنے والی آنکھیں پوंجھتے اس نے پوچھا، تم نے کیا لکھنا ہے؟ تمہیں پتا ہوگا، اور ہم پوسٹ نہیں کریں گے، بلکہ ایسا کرو تم خط کے بجائے ڈائری لکھا کرو روز، جیسے تم اس سے باتیں کر رہی ہو۔ پھر جب وہ آئے گا تو تم اسے دے دینا۔ ہائے کتنا رومانٹک ہے نا؟ اپنے آئیڈیا کی داد کے لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہے تو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اس میں بھی املا کی غلطیاں ڈھونڈنے بیٹھ جائے گا، اور میرے پاس ڈائری بھی نہیں ہے۔ اعتراض کے باوجود وہ نیم رضامند تھی۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، اب اٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ نہ ہو تمہیں کچھ ہو جائے اور میرا بھائی بیٹھے بٹھائے رنڈوا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اس نے دہل کر کہا اور باورچی خانے کا رخ کیا کہ کہیں آج بھی شرافت اس کے حصے کی روٹی نہ لے جائے۔ اب تو باسط بھی نہیں تھا جو آدھی رات کو اسے برگر لا دیتا۔ شافیہ نے کالج سے آ کر ابھی یونیفارم ہی بدلا تھا جب باسط کا فون آ گیا۔ اسے گئے ہوئے 15 دن تو ہو ہی چکے تھے۔ وہ تو اس کے جانے کے دن سے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جتنا ڈسٹرب آپ نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا، اس نے لگاوٹ بھرے انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لہجے پر شافیہ ایک دم سنبھلی۔ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی آپ نے فون نمبر لیا اور پھر فون ہی نہیں کیا، بس وقت نہیں ملا۔ آج میرا آف ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ شافیہ کا دل چاہا اس سے پوچھے اپنے گھر پر فون کرنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے گلہ شکوہ کر سکے۔ فروہ بھی اس کے ساتھ ہی کالج سے آئی تھی۔ پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی اور پچھلی رات سے پانی کی شکل بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ ضمیر آج گھر ہی تھا، اسی لیے مامی نے اسے ضمیر کو بلانے بھیجا تھا کہ وہ آ کر کسی مکینک کو بلا لائے۔ اس نے کھلے دروازے میں کھڑے ہو کر کتنی آوازیں دی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ آوازیں دیتی وہ شافیہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرنا چاہا۔ رہنے دو، میں انتظار کر لیتا ہوں، فون مت کاٹنا۔ فون کے دوسری اور وہ جتنا بے قرار تھا اس کی آواز سننے کے لیے۔ آؤ فروہ، کیسی ہو؟ فون میوٹ کر کے ایک طرف رکھتے اس نے بادل نخواستہ اسے اندر آنے کا کہا۔ مامی کہاں ہیں؟ کب سے باہر آوازیں دے رہی ہوں۔ امی شاید بازار گئی ہیں۔ اچھا، ضمیر کہاں پر ہے؟ اس نے جیسے شافیہ کی بات کو دھیان سے سنا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی آفس گیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ آج نہیں گیا، گھر پر ہی ہے۔ آتا ہے تو اسے بھیجنا ادھر۔ باسط کو اس کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات پر جو تکلیف ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ اگلی کوئی بات سننے سے پہلے اس نے فون کاٹ دیا۔ خیریت؟ مامی کہہ رہی ہیں پانی کی موٹر دکھانی ہے، کسی مکینک کو بلا لائے۔ آتا ہے تو میں بھیجتی ہوں۔ فروہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ شافیہ نے فون اٹھا کر دیکھا، کال کٹ چکی تھی۔ عجیب ہے، پہلے خود منع کیا اور پھر خود ہی فون کاٹ دیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اس آسمان کا سارا غبار کہیں گم ہو گیا تھا اور ہوتا رنگ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تو گھاس اتنی سبز اور تر و تازہ تھی۔ آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا راستہ اتنا پر رونق تھا، پھر ایک دم کیا ہو گیا؟ سارے رنگ جیسے دھوئیں نے چھپا لیے اور راستوں پر ویرانی بکھر گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، دعا کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ یہ جو لڑکی جا رہی ہے اس کے اتنے سارے بھائی ہیں۔ دعا نے ساتھ چلتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سرسری نظر اسے دیکھا اور نظر زمین پر گاڑ دی۔ کوئی منظر دل لبھاتا ہوا نہیں تھا۔ دیکھا تم نے اسے؟ جب تک وہ کچھ جواب نہ دیتی اس نے بولتے رہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی دین نہیں، اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ جس لڑکے کے ساتھ دیکھ جاتی ہے بعد میں اسے ہی اپنا بھائی کہہ دیتی ہے۔ توبہ ہے۔ گھاس کے خطے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اب کی بار غور سے دیکھا۔ ریلی یار، بندے کو اپنا کیا آن کرنا چاہیے، ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جنہیں آن نہ کیا جا سکے۔ دعا چھوٹے سے قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ پیر ایسے گلابی تھے کہ گڑیا لگتی تھی۔ دنیا میں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کیا تھا اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو؟ اس نے بے دہانی میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس دن کینٹین میں تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ اس لیے کہ میٹرک میں نے 3 سال لگائے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں بھی۔ یہ میرا دوسرا سال ہے۔ میرے ساتھ والی لڑکیوں نے نئی آنے والی لڑکیوں کو بتا دیا تو سب جانتی ہیں مجھے۔ بس میں کوئی ڈرگز وغیرہ سپلائی نہیں کرتی، تم بے فکر رہو۔ بس میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتی، جہاں جو دل چاہتا ہے بول دیتی ہوں۔ کچھ مجھے بدتمیز کہتے ہیں تو کچھ اسٹریٹ فارورڈ۔ انتظامیہ کے ساتھ بھی میری پھڈے بازی چلتی رہتی ہے، لیکن سچ کہوں تو میں اس سب سے اکتا گئی ہوں۔ اسی وجہ سے تم پچھلے سال فیل ہوئی تھی۔ سرسبز گھاس کو اکھاڑتے ہوئے وہ کسی بھی معاملے سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ دلچسپی تو اب شاید کسی ہی چیز میں ہوتی نہیں، وہ میں خود ہی ہوئی ہوں۔
میرے پاس تم لوگوں کی طرح بڑے بڑے گولز نہیں ہیں۔ یہ کالج میری واحد تفریح ہے تو کم سے کم اسے تو پوری طرح انجوائے کر لوں۔ میں کھانے کے لیے کچھ دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی وہ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ یہاں ایک بار پھر فروا کا خود پر یقین ڈگمگایا تھا۔ سب اسے بیوقوف کہتے تھے تو سچ ہی کہتے تھے۔ سہیلی بھی بنائی تو اپنے سے نکمی۔ اٹھنے سے پہلے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس سے دور رہے گی۔ ویسے بھی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھی۔ نئے وقت کے بعد کون سا دوست اور کہاں کی دوستی، یہ بھی اس کی خام خیالی ہی تھی۔ چڑیوں نے صبح صبح ادم مچا رکھا تھا۔ گھونسلے میں سے ننھا بچہ گر گیا تھا اور اب کتنی چڑیاں اس کے ارد گرد پھدک رہی تھی۔ اس نے مٹی کا پیالہ دھو کر اس میں پانی ڈالا اور باجرے کی مٹھی بھر کر مٹی کی کنالی میں ڈال دی۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کو وہ سکون ملا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ اب تلاوت نہیں چھوڑنی۔ رب بھی کہتا ہوگا واہ فروا بی بی، دل پر چوٹ لگی تو ہی میں یاد آیا۔ وہ بھی کیا کرتی، اس کے سوا تھا ہی کون جو اس کا محرم راز تھا، جو دلوں کے بیت جانتا تھا اور اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ باورچی خانے میں نبیلہ کے لسی سڑکنے کی آواز اسے برآمدے تک سنائی دے رہی تھی۔ فریحہ کے ہاتھوں کے بنے گرم گرم خستہ پراٹھوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماموں نہائے دھوئے ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ مامی نے ناشتے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی۔ اتنے سال گزر گئے شادی کو، لیکن نہ تو مامی ماموں کے بغیر کھانا کھاتی تھی، نہ ماموں نے مامی کے بغیر کبھی نوالا توڑا تھا۔ میں کہہ رہی تھی فروا کو بھی فون لے دوں، باسط کو فون کر لیا کرے گی، کملا گئی ہے 4 دنوں میں۔ ایک تو افراتفری میں نکاح ہو گیا، پھر اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ بندہ کچھ کہہ سن لے۔ اس نے دھیمی آواز میں مامی کو ماموں سے بات کرتے سنا۔ پہلے باسط سے پوچھ لینا وہ کیا کہتا ہے۔ آج کل کے بچے ہر شے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہے گا کر لینا۔ سچ تو یہی تھا، اسے سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کا شوق تھا۔ اسی کی وجہ سے نہ فریحہ کے پاس فون تھا نہ نبیلہ کے پاس، جبکہ ماموں کے سارے بچوں کے پاس اپنا اپنا فون تھا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ اس نے کچھ دن بعد سن لیا تھا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ نانا جان کے پیروں کو جانور سے رگڑتی فروا اتنی دور بھی نہیں تھی کہ مامی یہی فرض کر لیتی اس نے نہیں سنا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا میں یہاں سے کوئی اچھا فون دے کر بھیجوں گا، آپ مت لے کر دیں تو تم اس سے اسی فون پر بات کر لیا کرو۔ باتیں کرنے میں کیا رکھا ہے امی، باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں۔ میں آ جاؤں گا تو رخصتی ہی کرواؤں گا سیدھا۔ اس کا شوق لہجہ جتنا جھوٹا تھا، اگر وہ فروا سے بات کرتا تو اس سے بتا دیتی تمہارے لفظوں کے پھول نکلی ہیں، خوشبو نہیں دیتے، اصلی پھول مرجھا بھی جائیں تو ان کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، اداسی بھری یادوں جیسی۔ چاند اگر بادلوں کے پیچھے بھی چھپ جائے تو اس کے گرد روشنی کا حالہ اس کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ باسط ساجد، تمہارا وجود اندھیرا ہے اور تم روشن نہیں ہو، تمہارا دل اب ہیرے جیسا نہیں چمکتا، یہ تو کوئلہ ہے کوئلہ۔ رات وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نبیلہ نے تکیے کے نیچے سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بھئی تمہاری ڈائری، یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آنی ہے؟ پارلر سے آتے ہوئے فریحہ لے کر آئی ہے۔ لیکن فریحہ کے پارلر کے راستے میں تو کوئی بک شاپ نہیں، لیکن اس کے ہر راستے میں ضمیر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کل اسے کہا تھا ضمیر سے منگوا دے۔ اسے جواب دے کر نبیلہ اپنا کتابوں والا کارٹن کھنگالنے لگی۔ اس نے دیکھا نہیں ضمیر کے نام پر فروا نے کیسے ڈائری چھوڑی تھی، تو وہ محبت نامے بھی لکھے تو اس شخص کے لائے اوراق پر جس نے زندگی کی کتاب سے خوشیوں کے باب سے سارے صفحے اکھاڑ پھینکے تھے۔ بلکہ اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو اس قسمت کا تھا جس میں ایسا کوئی باب ہی تھا ہی نہیں، بس چند سطریں تھی جو گزر گئی۔ اب تم لکھ نہیں رہی؟ پھر کسی وقت، ابھی نیند آ رہی ہے۔ نیند ہی تو تھی جو آتی نہیں تھی، اور ایک وہ تھا جو نظر کے سامنے سے جاتا نہیں تھا۔ بہار موسموں کی آس میں وقت کاٹنا مشکل نہیں ہوتا، مگر جو سرد موسم جہاں پر ٹھہر جائیں ان کا کیا کیا جا سکتا تھا۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تو مامی نے اسے بھی باورچی خانے میں لے جا کھڑا کیا۔ اس کے سر پر کھڑے ہو کر وہ اسے چھوٹے چھوٹے کام بتاتی۔ چھری ایسے نہیں پکڑتے، پیاز کو اس طرح رکھ کر کاٹتے ہیں، کرتے تیل میں اس طرح پیاز نہیں پھینکتے۔ وہ دھیان سے سنتی اور توجہ سے کام کرتی، کوئی چیز اٹھانے اور رکھنے تک میں اس کی احتیاط نمایاں ہوتی۔ کس سلیقے سے وہ چاول دھوتی کہ چاول کا ایک دانہ بھی پانی میں نہیں بہتا تھا۔ سر پر دوپٹہ اتنے طریقے سے اوڑھا ہوتا کہ گھنٹہ ڈیڑھ باورچی خانے میں گزارنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ ہر وہ کام جو اسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح زندگی میں ہونے والا یہ ثانیہ بھلا سکتا، وہ کرتی اور پوری توجہ سے کرتی۔ مامی کا دل دکھ جاتا اسے سگڑ بننے کی اتنی سنجیدگی سے کوشش کرتا دیکھ کر۔ کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا تھا، مگر اس نے کبھی اس چور کا پتہ نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ ہنستی بولتی تھی، مگر وہ لاؤبالی اور شوخ لڑکی تو جانے کہاں جا چھپی تھی، انہیں علم ہی نہیں تھا۔ اس کا کھلنڈرا پن تو وقت کے ایک تھپڑ کی مار تھا۔ دل پر ایک درد کی کیفیت ٹھہر گئی تھی اور اسے لگا تھا وہ عادی بھی ہو گئی ہے، مگر تارے دن کے اجالے میں چھپ جانے کے بعد اگلی رات پھر نکل آتے تو اس کے بھی زخم گھڑی گھڑی چھل جاتے۔ اس کی سالگرہ تھی اور یہاں سالگرہ کا کیک تو
کسی کا بھی نہیں کرتا تھا۔ کسی کی بھی سالگرہ کا دن ہوتا تو بس اس دن بریانی وغیرہ بن جاتی، کباب یا شامی ٹکیاں اور میٹھا بن جاتا، یا ماموں کھیر لے آتے۔ اس روز اس کے دھیان میں گزرتا لمحہ لمحہ تھا۔ مامی نے خاص طور سے بیف پلاؤ بنایا تھا کہ چکن اسے کوئی اتنا پسند نہیں تھا۔ کھیر کے بجائے ماموں آئس کریم لے کر آئے تھے۔ دسترخوان سجا ہوا تھا۔ فریحہ نے تصویریں اسے بھیجی تو اس نے فوراً کال کر لی۔ یہ کس کی دعوت ہے بھائی؟ لو جی، آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں، آپ کے مسز کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے۔ اندر سے آتی فروہ رک گئی تھی، دل جیسا پر امید بھی تھا کوئی اچھی بات سننے کے لیے۔ اچھا آپ لوگ کھانا کھائیں، میں بس ابھی فون کرتا ہوں۔ توبہ کتنی لمبی اور کتنی بھاری رات تھی وہ، اسے نہیں پتا تھا تو ٹھیک تھا، مگر ایسے وہ سب کو دکھاوے کے لیے ہی اس سے بات کر لیتا، کوئی پیغام دے دیتا۔ دوسروں کے سامنے سبکی کا احساس اور اپنی ذات کی نفی نے اسے ایک نئی طرح کی ضرب لگائی تھی۔ دراز میں سے ڈائری نکال کر اس نے پہلی بار قلم اٹھایا۔ کہاں ہو یار، کب سے فون کر رہا ہوں۔ شافیہ نے فون کی دوسری طرف باسط کی بے چینی محسوس کی اور طمانینت کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ میرا کزن سعد آ رہا ہے، اس کی یہاں جاب ہو گئی ہے، تو جب تک خالہ کے آنے کا انتظام پلس رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک یہی رہے گا۔ اس کے لیے کمرے کی صاف صفائی اور سیٹنگ وغیرہ میں لگی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں آج۔ اور گھر میں سب خیریت؟ ہاں بالکل، اور میرے گھر؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارا اور اپنے عکس کو دیکھا۔ گندمی رنگت کے ساتھ اس کے چہرے کے نقوش سادہ مگر دل آویز تھے۔ وہاں بھی سب ٹھیک ہوگا۔ آج مجھے تو جانے کا وقت نہیں ملا، مگر تمہاری بیگم آئی تھی شام میں، اسے اپنے کالج کی کسی سہیلی کی سالگرہ کے لیے گفٹ لینا تھا۔ حذیفہ تو تمہیں پتہ ہے اکیڈمی گیا ہوتا ہے، تو پھر ضمیر بھائی اسے ساتھ لے گئے تھے۔ جب جاتے جاتے باسط نے اس سے نمبر مانگا تو اس کے نکاح شدہ ہونے کے باوجود وہ خوش فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ خوش فہمی کے اس غبار سے ہوا تو دوسری کال پر ہی نکل گئی تھی جب اس نے کہا تھا، فروہ بے حد بیوقوف ہے، تم اس کا دھیان رکھنا پلیز۔ جس طرح تم مجھ سے غیر جانبدار ہو کر بات کر سکتی ہو میں جانتا ہوں، میری اپنی بہنیں نہیں کر سکتی، اسی لیے آتے ہوئے تم سے نمبر مانگا تھا۔ مگر وہ دل کا کیا کرتی جس نے اتنے مختصر عرصے میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے۔ باسط اس گھر سے بیرون ملک گیا تھا جہاں جلدی کوئی شہر سے باہر نہیں جاتا، پھر اگر وہ وہاں سیٹ ہو جاتا تو شافیہ کی زندگی سنور جاتی۔ اب اگر اس کے لیے کسی کی زندگی بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اس کا کیا جاتا تھا۔ باسط ضمیر کو ناپسند کرتا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن فروہ کے نام کے ساتھ ضمیر کے نام سے جس طرح وہ راکھ ہوتا تھا، شافیہ کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اب وہ اس زخم کو جان بوجھ کر کریدتی اور فرضی ملنے جلنے کے قصے یوں ہی سرسری انداز میں تفصیل سے سناتی کہ باسط کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانے کا دیکھ لوں پھر فون کرتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے کھینچ کر صوفے پر مارا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ نکاح سے کم پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنے حصے کا کام نپٹا کر نبیلہ کو چائے کمرے میں لانے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ پلنگ پر کتابیں کھول کر اس نے سال خوردہ چھوٹا سا ریڈیو لگایا اور ہینڈ فری کانوں میں لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ ریڈیو اسے دعا نے دیا تھا۔ فریہ اور نبیلہ بہت ہنسی تھی۔ یہ کون سا دور ہے بھئی ریڈیو کا؟ اسمارٹ فونز کا دور ہے، اور تمہاری دوست تمہیں یہ کچر چلانی کر رہی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ اسے لگتا تھا دعا اس کے لیے ایک رحمت کی طرح اتری ہے۔ اس کے پاس باتوں کا ایسا خزانہ تھا جیسا کبھی اس کے پاس تھا، بلکہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں تھا۔ کہاں اس کی بے تکی بے سروپا باتیں اور کہاں دعا کی انسان کو پڑھ لینے والی اس کی سوچ کو کنگال کر اخذ کی گئی کہانیاں۔ اپنی عمر سے بہت آگے تھی دعا۔ یہ اس کی صحبت اور خود فروہ کے حالات تھے کہ وہ بھی اب وقت سے آگے چل رہی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سننا۔ کئی گزرے زمانوں کی یادیں سمیٹے وہ گانے اسے اچھے لگتے تھے۔ ابھی بھی نبیلہ چائے لے کر آئی تو وہ کہیں وقت کے کھنڈرات میں آسیب بن کر کھوئی ہوئی تھی۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے۔ پیار سے بھی ضروری بڑے کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ نبیلہ نے ریڈیو بند کیا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ ایک بات کہوں؟ تم بھائی بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ جب کہے گا بات کر لوں گی۔ میں نے کب انکار کیا ہے، اور میرے انکار کی حیثیت ہے بھی کیا؟ وہ گرم چائے کا گھونٹ بھرتے تلخی سے مسکرائی۔ 7 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا، ان کا غصہ اتر گیا ہوگا۔ تم اسی کی بہن ہو، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میری جگہ آ کر سوچو، اس کا غصہ اتر گیا تو کیا مجھ پر لگایا اس کا الزام بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا؟ جاتے ہوئے نہ ملنا اور پھر فون پر اتنی باتیں ہونے کے باوجود کبھی اس نے میرے بارے میں پوچھا؟ کون سا الزام؟ فروہ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر کپ منہ سے لگا لیا۔ تم اتنی بدل گئی ہو کہ کوئی جو تمہیں پہلے سے نہ جانتا ہو وہ مان ہی نہیں سکتا کہ تم پہلے کیسی تھی۔ جو جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے میں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں۔ خالی کپ اس کے سامنے رکھ کر اس نے ایک بار پھر ریڈیو آن کر لیا اور ہینڈز فری لگا کر کتابیں کھول لی۔ ایک یہی تو اس کا سہارا رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی باسط جاتے جاتے اس کے ساتھ نیکی کر گیا ہے۔
اگر وہ اس کو کالج نام کی سرگرمی نہ دے کر جاتا تو وہ شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بے فکری کی عمر، جب شخصیت کے خدوخال واضح ہونے لگتے ہیں، سوچ پختگی پکڑنے لگتی ہے، تجسس اور سب سمجھ آنے کا ایک دھوکہ۔ اس کے ساتھ تو معاملات بھی پھر ایسے تھے، اور دوسرا سب کے بقول وہ تھی بھی بے وقوف۔ باسط کے حوالے سے، اس کے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہ اتنے متضاد اور متنوع احساسات کی شکار تھی کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ باسط سے ناراض تھی، وہ جیسے اس کی بات سنے بنا اس پر الزام لگا گیا تھا۔ 2 سال کی دوری پر جانے سے پہلے ملا تک نہیں، اور پھر ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی۔ وہ ناراض تھی، ہرٹ تھی، اپنے ذات کے فندار کو ٹھیس لگنے پر وہ غصے میں بھی تھی۔ اسے ایک وقت میں باسط کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، اور دوسرے لمحے میں اس سے زیادہ قابل نفرت شخص بھی دنیا میں نہیں ملتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ فریحہ یوں ہی اس کے آگے چور ہوئی جاتی تھی، اور نبیلہ فروا جانتی تھی اس نے کیا کہنا ہوگا، یہی کہ باسط کو کچھ پتہ نہیں، مگر وہ تو جانتی ہے نا۔ پھر اس روز سرما کی نرم دھوپ میں بیٹھے اس نے دعا سے بات کی۔ تم پاگل ہو، تمہیں فوراً اسے فون کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے بد کردار تم نہیں، اس کی بہن ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے بے چارگی سے جواب دیا۔ اسے فریحہ کے لیے بد کردار لفظ پر بھی اعتراض تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہاری زندگی کا سوال ہے، اس کی بھی زندگی کا سوال ہے۔ باسط نے اگر یہ رشتہ نہ ہونے دیا تو دو زندگیاں برباد ہوں گی۔ تم جانتی نہیں وہ کتنا ضدی ہے، ضد میں فریحہ کی شادی کہیں اور نہ کروا دے۔ چتنار درختوں سے چھن چھن کر آنے والی دھوپ بھری دوپہر میں بھی ٹھنڈ تھی۔ او بے وقوف لڑکی، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی زندگی کی طرف دیکھو۔ پتہ ہے دعا، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اب ایسا کر دیتی ہوں، لیکن میں کہاں کہاں اس شخص کو صفائیاں دیتی پھروں گی۔ ایک اور متضاد سوچ نے الفاظ کا چولا پہنا۔ تم اسے سب بتا دو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جنوری کی اس بھیگی بھیگی رات کے پہلے پہر گرم چائے کے کپ سے نکلنے والی بھاپ میں ایک لڑکی گم ہوئے جاتی تھی۔ جنوری کے قہر میں شال لپیٹے صحن میں چکر کاٹتی ایک لڑکی تحلیل ہوئے جاتی تھی، اور اس کا عکس بھاپ اڑاتے کپ کے سامنے بیٹھے شخص کی تخیل میں چمکتے رنگوں سے واضح بنا ہوا تھا۔ آخری بار جب اس کی شافیہ سے بات ہوئی تو اس نے باسط سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا تم پہلے سے جانتے تھے؟ وہ دونوں غنیمت تھا، اس بات کو مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ تم نے بہت جلدی کی باسط، بہت جلدی کی۔ دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے قدم واپس کھینچ لو۔ وہ واپس قدم کیسے کھینچ سکتا تھا؟ پیر جس راستے پر رکھا تھا پہلا قدم ہی دلدل میں پڑا تھا، اور وہ اندر ہی اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ہاتھ ہوتا جو اسے باہر کھینچتا۔ سامنے بیٹھی لڑکی، اسے وہ ہاتھ دکھائی دے رہی تھی، مگر بار بار اس کا وجود گم جاتا تھا۔ باسط کو بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈنا پڑتا۔ یہ تم کہاں کھو جاتے ہو؟ امریل کے پھولوں کی مہک لیے وہ لڑکی کتنی تر و تازہ، کتنی شفاف تھی، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس موجود تھی۔ پھر گم ہو گئے؟ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے لڑکے، مجھے بتاؤ۔ وہ اپنا گداز ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے پوچھ رہی تھی۔ جب مسیح میسر ہو تو بنا کسی زخم کے بھی پورا وجود پھوڑا بن کر دکھنے لگتا ہے، اور اس کے اندر تو پھر کانٹوں نے ایک جنگل بن دیا تھا۔ شیشوں کے پار سڑک پر پچھلے دنوں ہونے والی برف باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کی ڈھیریاں پڑی تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھی، اور وہ اسے اپنا زخم دکھا رہا تھا۔ بعد میں آنے والی قہر آلود راتوں میں اسے احساس ہونا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہر طبیب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو رات وہی تھی۔ شال لپیٹے ریل کی طرح مخصوص راستے پر چلتی وہ لڑکی کبھی قہر کے پار گم ہو جاتی اور کبھی نور کی چادر پھاڑ کر معجزے کی طرح نمودار ہوتی۔ وہ لڑکی بھی وہی تھی۔ ساتھ کی چھت پر کھڑے شخص نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیسا جا رہا ہے اسپتال؟ ضمیر کمرے کے واحد پلنگ پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یار تمہیں کہا بھی تھا نیچے میرے ساتھ کمرہ شیئر کر لو، مگر نہیں، اس اسٹور میں آ کر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ شرافت کا بچہ ویسے ہی کامچور نکما ہے، 70 بار سنا چکا ہے مجھ سے اوپر نیچے کے چکر نہیں لگتے۔ سعد ہنسا تھا۔ اچھا بھلا تو کمرہ ہے، باقی تمہارے ساتھ کمرہ شیئر کرنے سے بہتر ہے میں خالہ کی مرغیوں کے ساتھ ڈربہ شیئر کر لوں۔ حد ہے ویسے۔ اب یہ لو لیٹر لکھنا چھوڑ کر کمپیوٹر بند کرو اور آ کر کھانا کھا لو۔ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر نیچے سے گرم کر کے لانا پڑے گا۔ اب بتاؤ کامچور نکما کون؟ سسٹم شٹ ڈاؤن کرتے اس نے کہا تو ضمیر ہنس دیا۔ میں لے کر آیا ہوں کھانا، سمجھے؟ ویسے میں لو لیٹر نہیں لکھ رہا تھا، سچ کہو یار، کھاؤ میری قسم۔ اس کی شوخی پر سعد نے مکہ دکھایا۔ یہ سب تمہارے کام ہے، جانے کتنی مجمینوں۔ او یار چپ کر، مروائے گا کیا؟ یہاں ایک بڑی مشکل سے قابو آئی ہے، تمہاری باتیں سن کر کہیں وہ بھی بھاگ نہ جائے۔ واقعی؟ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلتا سعد دروازے میں رک گیا۔ ضمیر نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ چاچو کی چھوٹی والی بیٹی، پارلر ہے اس کا بڑے بازار میں۔ ویسے بڑی والی بھی اچھی ہے، ڈریس میکنگ کا کام کرتی ہے ایک بوتیک کے لیے، بس ذرا پڑھاکو ٹائپ ہے اور چشمہ لگا ہوا ہے۔
کہو تو تمہاری بات کروں۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ مجھے تو تم معاف رکھو۔ وہ باہر نکل گیا۔ ضمیر یوں ہی کمرے میں چہل قدمی کرتے دروازے کے پاس آیا تو ساتھ کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چکر کاٹتی فروا دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو اس نیک روح کے مقدر میں چین نہیں۔ تم کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ تم آدھی رات کو کیا بدروح بنی پھر رہی ہو؟ اس نے آواز دی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی واک کر رہی ہوں۔ ختم ہو جاؤ گی، پہلے ہی اتنی سی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑتے ہوئے کہا۔ باسط سے ہوئی بات؟ تم مجھ سے اس کی بات نہ کیا کرو۔ اداسیوں نے اندر سے اپنا پتہ دیا تھا تو کس کی بات کروں؟ فریحہ کی۔ اس نے بے ساختہ کہا تو وہ ہنسا۔ ساتھ کھانا کھا کر باہر نکلا تو دونوں گھروں کے ساتھ جڑی دیوار پر چاند رکھا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ لڑکی کتنی ہنسی، کتنی ملول دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنسی تھی تو اس کی آنکھیں جیسے کسی دکھ میں ڈوب کر ابھرتی تھی۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ قدم بڑھا کر چاند کو چھوا جا سکتا تھا مگر روب حسن نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی تو وہ چھونے کی خواہش کیسے کرتا؟ لمحے تسبیح کے گرتے موتی ہوئے تھے، پلک جھپکتے میں ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ نیچے چلی گئی اور ضمیر اس کی طرف آ گیا۔ یک بستہ ہوائیں بدن سے ٹکرائی تو ایک پھریری سی جسم میں دوڑ جاتی۔ اس کے باوجود اندر جانے کے بجائے وہ دونوں وہیں چہل قدمی کرنے لگے۔ یہ پھپھو کی فروا تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، پھپھو اور انکل فوت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ چاچو کی طرف رہتی ہے۔ ضمیر نے یہ کہانی پہلے بھی کئی بار سنی تھی لیکن اب کی بار دلچسپی کچھ اور تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اور ضمیر ساتھ کھڑے تھے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ فریحہ ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ فریحہ نہیں۔ آنکھوں پر تھی یا گہرے پانیوں کے کنویں۔ نیند پہنچتے پہنچتے صبح کا ستارہ ڈوب جاتا۔ اندر ہی اندر گھٹتے وہ ڈائری سامنے رکھے پین پکڑے پہروں گزار دیتی۔ دعا اسے مسلسل اکساتی تھی۔ تم بات کرو اس سے، اسے بتاؤ کیوں اپنے ساتھ دشمنی پر اتری ہو۔ وہ چپ کی چپ رہ جاتی۔ اسے لگتا تھا اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بات اب اس کی تعلق کی نہیں رہ گئی تھی جو وہ نکاح کو زنجیر کر کے باندھ گیا تھا۔ بات اس تعلق کی بھی نہیں تھی جو وہ اس رات باورچی خانے میں سب سے چھپ کر دل کی ڈور سے باندھ گیا تھا۔ بات اب اس سے بہت بہت آگے چلی گئی تھی، اتنی آگے کہ اسے پیچھے مڑنے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بونا سا لمحہ بھی نہیں جس میں اس نے محبت کی دستک پر لبیک کہا تھا۔ اب آ کر اس کا ذہن تھوڑا سا واضح سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ ایک ذرا سی غلط فہمی پر اس شخص نے کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، اور یہی شخص تھا جسے وقت پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے 2 سال کی مختصر مدت کے لیے وقت کے سپرد کر دیتا۔ فون ہو سکتا تھا، بات ہو سکتی تھی، 2 سال آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہ رات، ہر وہ رات جو اس کی آنکھوں نے خلاؤں میں تکتے گزاری تھی، پھول باندھ کر گزر سکتی تھی۔ شام سے کن من ہو رہی تھی۔ آسمان نے بادلوں کی قبا پہن رکھی تھی۔ اب اگر بارش نے زور پکڑا تھا، بارش کی موسیقی سنتے، بوندوں کا رقص دیکھنے کے شوق میں شال لپیٹ کر وہ باہر نکل آئی۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بالکل خالی ذہن تھی۔ نہ رائیگانی کا ملال، نہ ہی نارسائی کا دکھ، بس ایک سکون تھا جو دل و جاں میں اتر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ بارش کا پانی سرد تھا اور اس پر ہلکی ہلکی ہوا اندر جلتے بلتے ریگزاروں کو شاید یہ پانی سرد کر سکتا تھا۔ آسمان کی جانب منہ کیے اس نے ڈھیر سارا پانی چہرے پر بہہ جانے دیا، پھر اس پانی میں آنسوؤں کا نمک گھلنے لگا۔ برداشت جواب دے گئی تو بھیگے کپڑے تبدیل کر کے وہ بستر میں گھس گئی۔ چائے کی اتنی شدید طلب ہو رہی تھی لیکن اس وقت چائے پینے کا مطلب مزید جاگنا تھا جو اسے منظور نہیں تھا۔ دوسرا، اس وقت باورچی خانے میں کھٹر پٹر کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بستر پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ لوگوں کا چہرہ دکھائی دے یا نہ، آواز سنائی دے یا نہ، بس موجودگی کا احساس ہی بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اور ساتھ کو پتہ نہیں چلا کب وہ سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی اس کا سکون بن گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کے رقص سے بے پرواہ جب وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک بنا رکے مسلسل چکر کاٹتی تو اسے دیکھتے رہنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی اسے لگتا جیسے کوئی اہم فرض قضا ہو گیا ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں ایک اس کے قریب ہونے کا احساس ہی تو تھا جس کی خاطر وہ گھڑی دیکھتا بھاگتا ہوا آتا تھا۔ گزرے کچھ دن اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ دھڑکنوں نے ایک نئی تال پر دھڑکنا اور انتظار کرنا سیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو فریحہ سے بلانے کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ فروا کو صبح سے بخار ہے، امی نے صبح اور دوپہر کو بخار کی گولی بھی دی تھی لیکن اس کا بخار نہیں اتر رہا۔ ہاں بیٹا جاؤ دیکھ آؤ، میں نہیں کہا تھا کہاں اس بارش میں ڈاکٹر کے ہاں لے کر جائیں گے؟ جی خالہ کہہ کر وہ انہی قدموں واپس نکل آیا۔ دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار کے ساتھ وہ جگہ فروا کے بغیر بڑی سونی لگ رہی تھی۔ سنگل پلنگ پر تکیے کے سہارے نیم دراز اس نازک سی لڑکی کے چہرے پر بخار کی تپش سے ایک اور طرح کی سرخی تھی۔ اس کے بھاری پپوٹے گزری رات کے آنسوؤں اور رت جگے کے غماز تھے۔ سعد نے سارے احساسات اٹھا کر ایک طرف رکھے اور پیشہ ورانہ سنجیدگی سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کی پشت پر ساجد چاچو کھڑے تھے جنہیں اس نے بھی ضمیر اور حذیفہ کی تکلیف میں چاچو کہنا شروع کر دیا تھا۔
اپریٹس نکال کر اس نے بلڈ پریشر چیک کیا جو کہ حد سے زیادہ لو ہو رہا تھا۔ اس کی غنودگی کی بھی شاید یہی وجہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ معائنہ کرنے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹتے اس نے غیر محسوس انداز میں سرمئی کور والی ڈائری بھی اٹھا لی تھی۔ کچھ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، بلکہ ضمیر کو لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ لا دیتا ہے۔ وہ 2-3 دن استعمال کروائیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اس رات بستر پر دراز سرمئی ڈائری ہاتھ میں پکڑے وہ نہیں جانتا تھا اس میں کیا لکھا ہوگا، یا وہ ڈائری فروا کی بھی ہے یا نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ڈائری نہیں اپنے لیے پنجرہ لے آیا تھا اور اب اس سے ہمیشہ قید رہنا تھا، یہاں تک کہ اذن رہائی کے بعد بھی۔ فروری کا مہینہ شرافت کے لیے تو آفت بن کر اترا تھا۔ فروا نے بیچارے کو اتنا بھگایا تھا جتنا وہ پورے سال میں گھر کے مختلف کاموں کے لیے بھی نہیں بھاگا ہوگا۔ پتہ نہیں کیسے بیٹھے بٹھائے اسے پودے لگانے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ صحن میں لگے پودے جانے کیوں اسے اپنے نہیں دکھائی دیتے تھے۔ چھت پر مٹی کا ڈھیر ڈالنے سے بیج اور کھاد تک کے لیے اس نے شرافت کو کئی بار بازار بھیجا۔ گھر والوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ چپ کی بکل مار کر بیٹھنے کے بجائے اسی طرح خود کو مصروف رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ گلاب، موتیاں اور رات کی رانی کے لیے بڑے بڑے گملے تھے۔ انگور کی بیل اس نے بڑی سی کیاری میں لگائی تھی۔ سبزیوں میں ٹماٹر، ہری مرچ اور سلاد کی کچھ ورائٹی تھی۔ اس نے دل و جان سے ان پودوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ جس دن اس کے لگائی بیجوں نے ایک ایک کر کے مٹی کی ردا سرکا کر باہر جھانکا، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ ایک مفید سرگرمی ثابت ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس نے ذہن سے ساری منفی سوچوں کو جھٹک کر زندگی کا فیصلہ قدرت کے حوالے کر دیا تھا۔ جس نے زندگی دی ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یوں ہی سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کیوں کرنا۔ یہ وہ سبق تھا جو وہ اتنی بار دہراتی تھی جتنی بار اس کے ذہن میں کوئی تکلیف و خیال ابھرتا تھا۔ اپریل کی ہوا میں خوشی کا رچاؤ سا تھا، رگوں پہ میں سرایت کرتا سکون تھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گل دوپہری کے گملوں میں کتنی ہی رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے جو اب آہستہ آہستہ مرجھا رہے تھے۔ چڑھتی بہار مرجھا جانے والے پھولوں پر یکبارگی دل اداس ہو گیا۔ مامی بازار گئی ہوئی تھی اور نانا جان اپنے کمرے میں تھے۔ نبیلہ نے سارا صحن دھویا تھا اور اب وہ کمرے میں تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے مرجھا جانے والے پھول گملوں سے نکالنے شروع کیے۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھولنے والے نے گہری سنجیدگی لیے مرجھائے ہوئے پھول چنتی لڑکی کو دیکھا۔ ہم وقت چادر لپیٹ کر پھرنے والی کے سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور اس کی گھنی چوٹی ایک طرف گری ہوئی تھی۔ شام کے کیسری نارنجی رنگ افق پر لالی بن کر جگمگا رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہتا اور عمر بیت جاتی، مگر اس طرح تو نہیں ہوتا تھا نا۔ ہلکا سا کھنکھار کر اس نے اپنی موجودگی کا اشارہ دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ دوپٹہ تیزی سے سمیٹ کر سر پر ڈال کر وہ پھول مٹھی میں دبائے سیڑھیاں اتر آئی۔ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور سعد نے اسے دوا دی تھی تب سے وہ اس کی ممنون ہوئی پھرتی تھی، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اجنبیت کی جو جھجک تھی وہ ایک شناسائی کے احترام میں ڈھل گئی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بڑی مامی نے بتایا تھا وہ شافع اور سعد کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ گھر والے کہاں ہیں؟ مامی تو بازار گئی ہیں اور ماموں ابھی آئے نہیں، نانا جان سو نہ گئے ہوں۔ اس نے کھوجتی نظروں سے نانا جان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ صحیح، چلے میں پھر چلتا ہوں۔ آئیں میں دیکھتی ہوں، اگر نانا جان جاگ گئے ہوں تو اصل میں کافی دیر سے اوپر تھی پودوں کے پاس۔ مجھے پتہ نہیں کتنے پودے اکٹھے کر لیے ہیں آپ نے۔ آپ کے جانے کے بعد کون سنبھالے گا انہیں؟ مجھے کہاں جانا ہے، یہیں رہوں گی میں۔ مسکراہٹ کے لیے اس کے ہونٹ پھیلے ضرور، مگر وہ مسکرا نہیں سکی۔ شادی ہو کر تو جائیں گی؟ میری شادی ہو چکی ہے باسط کے ساتھ۔ اگر زمین و آسمان گھومنے کا کوئی منتر تھا تو یہی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، مگر وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ میری بھی رہائش کا انتظام ہو گیا ہے اور میری امی بھی ایک آدھ دن میں چیچا وطنی سے آ جائیں گی، اسی لیے میں آج جا رہا ہوں۔ سوچا جانے سے پہلے سب سے ملتا چلوں، پھر جانے کب ملاقات ہو۔ جھوٹی مسکراہٹ کتنا مشکل کام ہے، یہ اسے آج سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ آج سے پہلے یہ بھی تو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کے عشق میں ڈوبا تھا وہ تو کسی اور کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کاش وہ اس کی ڈائری نہ لے گیا ہوتا تو شاید بات پسندیدگی تک رہتی۔ وہ ڈائری ویسی نہیں تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ وہ کوئی ماہ و سال کا کھاتا نہیں تھا جس میں سارے حساب کتاب مائع تورنت درج ہوتے۔ اس میں کسی پہاڑ کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں تھا، اس میں تو درد کا اظہار تھا۔ درد ہی درد تھا، ہونے والے کسی واقعے کے ذکر کے بغیر خالص احساسات تھے، منتشر متضاد سوچیں تھیں، خوف تھا، تنہائی، اکیلا پن اور ڈھیروں اندیشے تھے۔ اس کے باوجود کہ اس کی زندگی میں کوئی تھا، اس نے سوچا تھا کاش اس دن وہ ڈائری نہ اٹھائی ہوتی، وہ اس لڑکی کی ذات کے اندر نہ اترا ہوتا تو یہ بڑی بات نہ ہوتی۔ لیکن جیسے سورج مکھی کا پھول کھلنے سے پہلے اس کا سورج کے عشق میں دنیا سے منہ موڑنا طے تھا، ویسے ہی اس کا بھی فروا مشتاق کے عشق میں گرفتار رہنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہوگی، لیکن وہ شخص جو ہمہ وقت
حسد کی آگ میں جلتا رہے۔ اس کی اذیت کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ اس اذیت سے چھٹکارے کی ایک صورت ہو سکتی تھی کہ وہ آنکھیں موند لے۔ جو ہوتا ہو جانے دے۔ پھر اس نے ہونے دیا۔ طیبہ دستک دیے بنا اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور ہر شے پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ فرمانبرداری سے اس ذات کے سبھی حصوں تک رسائی دیتا چلا گیا۔ وہ اس کی سوچوں پر اس طرح قابض ہوئی تھی کہ اسے سب بھول گیا تھا۔ جب اس نے طیبہ کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا تو اس نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی جب تک وہاں کوئی اور اسی رشتے کی ڈور سے بندھی موجود تھی۔ آسمانی رنگ کی بنا آستین لانگ فراک پہنے طیبہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے سنہری بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ کم آن باسط، وی آر گیٹنگ لیٹ، 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ اسے نئے تعلق میں بندھنے سے پہلے شرط کے مطابق پرانے تعلق کو توڑنا تھا کہ کوئی مہین سی ڈور بھی اسے واپس نہ کھینچ لے۔ فروہ سے بات کروا دے، اس نے سلام دعا کے بغیر کہا تھا۔ فون ہاتھ میں لیے فروہ نے سانس روک رکھا تھا۔ وہ اس سے کیا کہے گا اور وہ کیا جواب دے گی؟ اس نے کچھ طے نہیں کیا تھا مگر دوسری طرف سب طے شدہ تھا۔ فروہ، جی، میری بات پوری طرح دھیان سے سننا۔ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جس میں ہجر موسم کی پیاس ہو، یہ تو کسی سیراب یا سراب کا لہجہ تھا۔ پھر بھی اس نے ذہن مرتکز کرتے اس کی بات سنی۔ کائیں کائیں کرتے کوؤں کے شور میں اور دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں ڈول پیٹ رہی تھی۔ اس نے پوری توجہ سے بات سنی۔ میں شادی کر رہا ہوں اور میری ہونے والی بیوی چاہتی ہے میں ہر تعلق کے بوجھ سے آزاد ہو کر اسے ملوں، اس لیے میں تمہیں ہر تعلق سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اس کا جواب سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات پوری کر کے اس نے فون کاٹ دی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے شبہ ہوا 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کیوں بار بار کہتا جا رہا ہے؟ کیا اسے اس طرح فروہ کو اذیت دینا مقصود ہے؟ بند فون کان سے لگائے وہ سنتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسے پتہ نہیں کب تک وہ یہ کہتا رہا اور کب تک وہ سنتی رہی۔ کوے کائیں کائیں کرتے شور مچاتے رہے اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم جانے کہاں سے ساون رت کی جڑی نے اس کی آنکھ میں نقب لگائی اور وہ رونے لگی۔ یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ شافیہ نے دیوار کی دوسری طرف سے آواز دی تو وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا فون زمین بوس ہوا تو اسکرین کرچی کرچی ہو گئی۔ اس نے بغیر کسی پریشانی کے فون اٹھایا اور دوپٹے سے منہ پونچھ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ کم سے کم ایک کام اچھا ہو گیا تھا۔ جب اس نے روئی روئی آنکھوں سے ٹوٹا فون واپس کیا تو باسط کے ساتھ بات چیت کے سارے سوال دم توڑ گئے تھے۔ ایک تو بیچاری کی اتنے عرصے میں پہلی بار بات ہونے لگی تھی، یہ نامراد فون ٹوٹ گیا۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے ماموں ایک آدھ دن میں جا کر فون ٹھیک کروا لائیں گے۔ مامی نے اسے پہلو سے لگاتے دلاسا دیا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے اعمال نامے کا حساب دیتی پھرے؟ جس نے جو کیا ہے وہ خود بھگتے۔ اور پھر پہلی بار اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مکافات عمل نام کی کوئی شے ہے یا نہیں، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن بعض اوقات اپنے ہی الفاظ اور اعمال کا سامنا کرنا بھی ایک سزا ہوتا ہے۔ اب وہ باسط کے لیے اسی سزا کی منتظر تھی۔ وہ منتظر تھی جب اسے پتہ چلے ضمیر اسے نہیں فریحہ کو چاہتا تھا، وہ بھی اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ مامی نفیسہ بھی اسے بہو کی شکل میں قبول کر چکی تھی۔ بڑوں کے بیچ سب معاملات طے تھے، جیسے اس کے اور فروہ کے رشتے کا مناسب وقت تک انتظار کر رہے تھے، اسی طرح فریہ اور ضمیر کے لیے بھی وقت آنے والا تھا۔ تب اسے جائے امان نہیں ملنی تھی، اور اگر نکاح کی رات والے وہ لمحے واقعی سچے تھے تو روئے زمین پر باسط کے لیے جائے امان کوئی بھی نہیں رہنے والی تھی، اور وہ اسے در بدر ہوتا دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ زندگی سے بے یقینی کی کیفیت ہٹتے ہی اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ اسے کسی ایسے شخص کے لیے خود کو تباہ نہیں کرنا تھا جو اپنی دنیا پہلے ہی بسا چکا تھا، اسے اب خود کو خود آباد کرنا تھا۔ پیپر سے چند ماہ پہلے تک وہ پڑھنے کے لیے بیٹھی تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، کبھی پودوں کی یاد آ جاتی تو کبھی کسی بہانے وہ خود کو ادھر ادھر مصروف رکھتی۔ اب وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بننا چاہتی تھی، لیکن کتاب کھولتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا، لفظ نظر کے سامنے ناچنے لگتے، اور اتنی کوشش کے بعد وہ پڑھ بھی لیتی تو سر پر سے گزر جاتا۔ لکھا کیا ہوا ہے؟ ایک وقت اس نے سوچا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور بدترین دور ہے، وہ کبھی کچھ بن نہیں سکتی، وہ واقعی بیوقوف اور کوڑ مغز ہے۔ پھر بھی اس نے کتاب نہیں چھوڑی۔ لوگ بنا سمجھے کلام اللہ کو حفظ کر لیتے ہیں تو یہ تو پھر دنیاوی کتابیں تھیں۔ کھانے پینے کا ہوش بلائے اس نے سارے یہ رشتے کتاب سے جوڑ لیے تھے۔ دعا بھی حیران ہوتی اگر اس نے اسے بتا نہ دیا ہوتا۔
تم نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو تم اسے بتا بھی سکتی تھی۔ اس نے تعلق اس لیے نہیں توڑا کہ میں غلط تھی، اس نے تعلق اس لیے توڑا کہ وہ کہیں اور جڑنے جا رہا تھا۔ تو یہ بھی تمہاری غلطی ہے، تم اسے پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ دعا نے تعصب سے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ یادیں کھنگالتے اس نے ایک یادگار واقعہ کھولا۔ جب ابو کے بعد میری امی فوت ہوئی تو سب نے مجھے اپنے اپنے بچے پیچھے کر کے ایسے گلے سے لگایا کہ مجھے لگتا تھا ان مہربان آغوشوں پر صرف میرا حق ہے۔ میں جان بوجھ کر اس وقت مامی ماموں کے گلے لگتی جب ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے زیادہ قریب کھڑا ہوتا۔ میرے اندر ایک احساس تفاخر تھا، لو میں جیت گئی، اور یہ کہ میں تم سے زیادہ اہم ہوں۔ یہ احساس میرے پیاروں کی مہربانی کی وجہ سے پھلتا پھولتا گیا۔ میں ہر اس چیز پر انگلی رکھتی جو مجھے لگتا کسی دوسرے کی چاہ ہے۔ عید تہوار پر جب کپڑے جوتے آتے تو سب سے پہلے میرے آگے چیزیں رکھی جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا جو چیز میں اٹھاتی پہلے ہی کسی اور کی نگاہ میں ہوتی، ان کی ضد اور رونا بیکار جاتا اور وہ چیز مجھے مل جاتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں، شاید کوئی 3-4 سال ہوئے ہوں۔ مامی نفیسہ کے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ تانیہ باجی کی ضد تھی کہ کپڑوں کی خریداری پر ہم ساتھ جائیں گے۔ میں بھی ساتھ گئی تھی۔ جانتی ہو دعا، میرے ایک سوٹ کی قیمت ان کی 2 بیٹیوں کے سوٹوں سے بھی زیادہ تھی۔ شافیہ رافیہ تو گھر والوں سے چھپ کر مجھے ڈراتی دھمکاتی تھی، تانیہ باجی کبھی ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتی تھی، لیکن فریحہ اور نبیلہ نے تو گھر والوں کی طرح سب سے آگے مجھے رکھا۔ میں نے ان کے بچپن کی اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھینی ہیں۔ ضمیر فریحہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وقت سے پہلے بات کھلنے پر باسط پتہ نہیں کیا حالات پیدا کر دے، اس لیے میں چپ تھی۔ میں بہنوں جیسی کزنز کے اثار اور مامی ماموں کی محبت کا صلہ فریحہ اور ضمیر کے دل پر دائمی داغ کی صورت نہیں دے سکتی تھی۔ دعا نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اسے ہمیشہ ذرا بے وقوف محسوس ہوتی تھی، لیکن زندگی کو دیکھنے والی اس کی نظر کتنی پیاری تھی۔ بھلا کون ایسی محبتوں کے قرض چکاتا ہے؟ یہ اس کی صحبت کا اثر تھا کہ دعا نے بھی شکوے شکایتوں کے بجائے، زہر پالنے کے بجائے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو ان کمیوں کے لیے معاف کر دیا تھا جو ان کی خود غرضیوں سے ان کی ذات میں پیدا کر دی تھی۔ فروا کے ساتھ ساتھ اس نے بھی کتابوں سے رشتہ باندھ لیا تھا۔ کتنی محنت کی تھی ان دونوں نے، اور پھر محنت رائے گاہ کب جاتی ہے۔ ان کے رزلٹ نے خود انہیں ہی حیران کر دیا تھا۔ حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے لیے بھی انہیں حوصلہ عطا کیا تھا۔ فروا نے جو اس سے دوستی چھوڑنے کا سوچا تھا تو وہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو ان کی دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی کہ سارا گھر فروا کی سہیلی کے بارے میں جانتا تھا۔ رافیہ کی شادی پر فریحہ اور نبیلہ کے ساتھ ساتھ دعا نے بھی اس کے کپڑوں سے میچنگ کپڑے سلوائے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ آسمان تلے اسی چھت پر کھڑا تھا۔ چھت پر زرد چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ 2-3 دن بعد نبیلہ کی شادی تھی، مگر وہ شادی کے لیے نہیں آیا تھا۔ جس طرح گزرے سالوں میں اس کے بغیر اس گھر پر عیدیں شب براتیں گزری تھی، نبیلہ کی شادی بھی گزر ہی جاتی، مگر اب امی نے قسم کھا لی تھی، اس وقت تک حلق سے روٹی کا ایکنے والا نہیں اترنے دوں گی جب تک مجھے واپسی کا ٹکٹ نہیں دکھا دیتا۔ اسے اب واپس آنا ہی تھا۔ جس روز فروا کو زندگی سے بے دخل کر کے طیبہ کو گھر میں جگہ دی تھی، اس روز اسے یقین تھا وہ رو رو کر سارا گھر اکٹھا کر لے گی۔ وہ ایسے ہی تو کرتی تھی۔ باسط کا اندازہ غلط ہو گیا تھا، وہ چپ رہی تھی، حالانکہ اسے خود بتانا چاہیے تھا کہ باسط نے راہ الگ کر لی ہے۔ ہفتے بھر گھر بات نہیں ہوئی، اس کا حوصلہ نہیں پڑا گھر فون کرنے کا۔ پھر جب امی نے فون کیا تو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فروا سے بات کرواؤں؟ انہوں نے مادرانہ شفقت سے پوچھا تھا، اور باسط نے جان لیا تھا اس لڑکی نے اپنے دھتکارے جانے کا ڈنڈورا نہیں پیٹا۔ زہر کڑوا گھونٹ اس نے خاموشی سے پی لیا تھا۔ وہ جو مرضی کرتی رہے، اس سے کیا؟ ہاں مگر ایک بار وہ گھر میں بتا دیتی۔ اب اسے خود بتانا پڑنا تھا۔ آج کل کرتے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس کی روز روز آنے والی کالوں میں وقفہ آنے لگا، دورانیہ مختصر ہونے لگا۔ بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا، دل کا چور ہر کال میں بار بار دہرانے پر مجبور کرتا۔ 2 سال گزر گئے۔ روز روز تو نہیں آیا جاتا پردیس، اب آیا ہوں تو کچھ بنا لینے دے۔ اتنی کثرت سے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے مطابق واپسی کا تقاضا کرنے والوں کو خاموشی اوڑھ لینی چاہیے تھی، مگر اب اس کو واپس آنا پڑا تھا۔ مجھے پاکستان جانا پڑے گا، اس نے طیبہ سے کہا ہے۔ اب جائے بغیر گزارا نہیں، ورنہ رک جانا، میں ساتھ چلتی ہوں۔ کوئی جرم تو کیا نہیں، پھر آج چھپنا کیوں؟ واپسی سے پہلے اس کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ طیبہ کو پیکنگ کرتے دیکھ کر بھی اسے اس جھوٹ کا خیال نہیں آیا جس کی سیڑھی چڑھ کر اس نے طیبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر طیبہ نے بھرے ڈرائنگ روم میں اس کی وکالت اس وقت کی تھی جب وہ سر جھکائے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ تمہیں ایک بار بھی اس کا خیال نہ آیا جو تمہارے نام پر اتنے سالوں سے بیٹھی ہے؟ آپ کو زبردستی اس رشتے کو جوڑتے ان دونوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟
وہ آزاد ماحول کی پروردہ ہی دادا جان سے سوال کے بدلے سوال کر سکتی تھی، پھر جو جواب ملا وہ کسی زاویے، کسی جمع تقسیم سے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے باسط نے سوچا تھا، کاش میں نے سچ بولا ہوتا، یا کاش میں اکیلا آ گیا ہوتا۔ اب رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ اس کے برابر کھڑی تھی۔ یوم حشر ایسا ہی ہوگا کیا؟ ایک کے بعد ایک عدالت، بلکہ عدالت تو ایک ہی تھی، بس ہر جرم کی تفتیش الگ الگ تھی، عذاب الگ الگ تھے۔ تم نے کہا یہ شادی تمہارے گھر والوں نے زبردستی کی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تم نے۔ زرد روشنیوں میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، ایک ذلت کا احساس تھا جس نے خون کھولا دیا تھا۔ وہ چپ رہا، جینگروں کے کان پھاڑتے شور میں اس کی خاموشی اقرار ہی تو تھی۔ میں صبح واپس جا رہی ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو جواز بنا کر تم مجھ پر زور ڈال سکتے ہو تو ابھی بتا دوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ جانتا تھا جو وہ کہہ رہی ہے جھوٹ بالکل نہیں ہے، مگر وہ اس سے محبت بھی تو کرتی تھی، وہ اس سے روک سکتا تھا۔ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب تم مشکل مت بناؤ پلیز۔ جو گزر گیا اسے بلا دینے میں کیا برائی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں بلا سکتی ہوں کہ میں کسی جھوٹے شخص کی محبت میں مبتلا رہی ہوں۔ سورج نے ابھی رات کی چادر نہیں اتاری تھی، مشرقی اور مغربی افق ایک جیسے سیاہ تھے۔ دل کی آج عجیب سی کیفیت تھی، وہ جو بے وجہ تکلیف اور چبھن تھی ایک سرور میں بدل گئی تھی۔ گزشتہ شام نے اس کے باسط کی طرف نکلنے والے سارے حساب بے باک کر دیے تھے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر داخل ہوا، وہ اس وقت دھلا ہوا دوپٹہ جھٹک کر الگنی پر پھیلا رہی تھی۔ دوپٹے کی اوٹ سے اس نے دیکھا، اس کی بیوی گوری تھی، پھیکے شلجم جیسی گوری نہیں بلکہ سنہری رنگت والی، جیسے چاندنی کا سنہرا پن ہوتا ہے ویسی رنگت والی۔ شلوار قمیض پہننے کا انداز بتا رہا تھا یہ لباس اس کے لیے اس دیش جیسا اجنبی ہے۔ اس کے باوجود اس کا سلیقہ رکھ رکھاؤ اس کے اندر آنے اور کھڑے ہونے کے انداز سے نظر آ رہا تھا، تو باسط نے اسے کھو کر کچھ نہیں کھویا تھا۔ پہلی سوچ اس کے ذہن میں یہ آئی تھی، لیکن اگلے 2 گھنٹوں میں اسے اندازہ ہوا کہ باسط نے فقط اسے نہیں، اس گھر میں اپنی عزت، اپنا وقار بھی کھویا ہے۔ سب نے باری باری سے لعنت اور ملامت کی تھی، لیکن وہ حیران تھی، باسط نے ایک بار بھی فروا اور ضمیر کا نام نہیں جوڑا تھا۔ تو جو اس نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، پھر بھی سب جان گئے تھے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ رات سونے کے لیے بستر میں لیٹنے لگی تو نبیلہ نے کیسے اسے بھینچ کر گلے لگایا تھا، تم ہمیں پہلے بھی پیاری تھی، اب بھی پیاری ہو، بہت پیاری۔ کیسی قیامت سے گزر گئی، مگر ہم سے ذکر نہیں کیا، کیا ہم تمہیں پیارے نہیں؟ اس ایک رشتے سے زیادہ مضبوط اس گھر سے میرا دوسرا رشتہ ہے، اور مجھے میرے رشتے بہت پیارے ہیں، اتنے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک پرشکوک رشتہ کھو کر اس نے بے غرض چاہتیں پائی تھی، خسارہ کیسے ہو بھلا؟ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر ادا کر کے قرآن پاک لے کر چھت پر چلی گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ریل کرسی پر رکھ کر اس نے پودوں کو پانی لگانے کے لیے پائپ نل کے ساتھ جوڑا۔ تب اس نے اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے رت جگہ کسی اور آنکھ میں بسیرا کر چکے تھے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ چاہیے؟ ہاں، معافی۔ وہ تو میں کب کا کر چکی، مجھے اپنے لیے معافی چاہیے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کے گھر والوں کے مسلط کردہ ہو، اور یہ کہ تمہارا دل اس کا آشیانہ نہیں بن سکتا۔ بھلا میں اتنی دور سے کیسے سچ جان سکتی تھی؟ ورنہ یقین جانو میں اتنی بری نہیں کہ کسی کا دل اجاڑ کر اپنا گھر بساؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا قصور کوئی نہیں، اور جب قصور نہیں تو معافی کیسی؟ دوسرا یہ کہ اچھی بات ہے آپ کا گھر بس گیا، میرا دل نہیں اجڑا۔ اس نے جو بیج زبردستی ڈالا تھا میں نے اس کی آبیاری نہیں کی تو وہ شجر کیسے ہوتا؟ ایک وقتی تکلیف تھی جو ختم ہو چکی، بھول جائیں۔ وہ بدباطن کیسا خوش نصیب تھا کہ اس کا پالا کم ظرفوں سے نہیں پڑا تھا۔ ایک وہ تھی جو اتنے سالوں تک اس کے نام کی ردا اوڑے بیٹھی رہی، اور دوسری وہ تھی جسے اس کے جھوٹ نے گھائل کر کے نیم بسمل کر دیا تھا، مگر یہ اس کی ذات کا سلیقہ تھا، تعلق داری کا کرینہ تھا کہ اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ بیگتی رات میں موتیا گلاب اور رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر برقی کمکموں نے دن کا سماں باندھ رکھا تھا۔ مہندی کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ اب تو فریہ نبیلہ کو مہندی لگا رہی تھی، اور دعا کو بھی مہندی لگانی آتی تھی، اسی لیے اس کے سامنے ایک لمبی قطار موجود تھی۔ چھوٹی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں کارپیٹ پر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مردوں کی محفل چھت پر جمی تھی، جہاں جوان اپنی الگ ٹولی کی صورت کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف سیاسی صورتحال پر گرما گرم بحث جاری تھی، اور ایک طرف بے باک کہکوں کا طوفان تھا۔ سعد بھی باقیوں کے ساتھ یہی بیٹھا تھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ جب وہ پہنچا تو مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ اگر امی یہاں نہ آئی ہوتی تو وہ آ جاتا ہی نہیں۔ ستم والا ستم، یہ کہ فروا بھی دکھائی نہیں دی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ یہ جو ایک کشش ہے شاید وقت گزرنے کے ساتھ، دوریاں بڑھنے کے ساتھ ختم ہو جائے یا کم ہو ہی جائے، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ امی نے کتنی بار اسے شافیہ کے ساتھ شادی پر اکسایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن نے خود بات کی ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کر سکا۔
اس کے ساتھ ڈاکٹر ارم تھی، خوبصورت، تنہدار اور اشوساز۔ باتوں باتوں میں، ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے کتنی بار پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر اسے ایسا لگتا تھا جیسے دل کے فریم میں لگنے والی پہلی تصویر کے بعد دوسری کوئی تصویر اس میں فٹ نہیں آ سکتی۔ امی کی بڑھتی عمر اور مسلسل دباؤ کے بعد اب وہ اس قابل ہوا تھا کہ سنجیدگی سے ڈاکٹر ارم کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھر بھی فروا کو دیکھنے کی چاہ تھی تو کیا ٹھیک تھا؟ پھر جیسے قدرت کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا۔ آتشی گلابی شرارے اور سبز قمیض میں ملبوس وہ تانیہ کے بیٹے کو کندھے سے لگائے اوپر آئی۔ ملی چہرے پر ازلی سکون تھا، مگر آنکھوں میں جیسے ستاروں نے آشیاں بنا لیا تھا۔ میری باری آنے والی ہے مہندی لگوانے کی، تانیہ باجی کو ڈھونڈ کر اسے دے آئیں پلیز۔ ضمیر کی طرف منہ کو بڑھاتے اس نے سرسری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ دیکھ لیتی تو دعا سلام تو ضرور کرتی کہ گزرے سالوں میں وہ ان دو گھرانوں کے نزدیک آ گیا تھا۔ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس چہرے پر مٹا مٹا سا میک اپ بتا رہا تھا آج کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی وہ، الجھے بکھرے حلیے میں کتنی اپنائیت بھری لگ رہی تھی۔ ضمیر نے منہ کو پکڑا تو وہ اپنے سراپے کی مہک چھوڑ کر فوراً نیچے اتر گئی۔ ابو کو دیکھا ہے کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے چاچو، نیچے گئے ہوں گے، حذیفہ نے جواب دیا تو ٹھہرے لہجے والا۔ وہ شخص ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ باسط بھائی ہیں، باہر گئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ تھا اس سانولی شام والی لڑکی کی آنکھوں کا ستارہ۔ تو کیا وہ بھول گئی تھی کسی وقت اس نے سرمئی کور والی ڈائری میں کیا دکھ لکھے تھے؟ کیا اس وقت فون ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ سات سمندر پار بیٹھے اس شخص کو ہوا کی لہروں پر سندیسے بھیج کر اپنے درد سے آگاہ کرتی؟ اور اس شخص کے ہوتے ہوئے اسے درد تھا ہی کیوں؟ پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ چند اوراق کسی وقتی دکھ پر سیاہ کیے گئے تھے۔ ان لفظوں کی چبھن ساتھ کو آج بھی اپنے دل میں نیزے کی انی جیسی محسوس ہوتی تھی۔ تو کیا لکھنے والی نے سب بھلا دیا تھا؟ خدا جانے۔ رات سیاہ تھی لیکن اتنی بھی نہیں۔ آسمان پر چاند تارے تھے اور چھت پر نیچے کی طرف لٹکتی کمکموں کی لڑیاں رو پہلی روشنی پھیلا رہی تھی۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا سانسیں معطر کر رہی تھی۔ فروا اور دعا کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھی تھی۔ فروا کے چہرے پر ڈھیر سارا سکون تھا۔ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑے باسط کو یہ سکون اپنا منہ چڑھاتا محسوس ہوا تھا۔ نبیلہ کو رخصت کرنے کے بعد مہمان شادی ہال سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اب بس دونوں گھروں کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بھئی رونا دھونا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ایک بچی اپنے گھر کی کر دی ہے، اسی لیے اب دوسری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بلکہ میں نے سوچ لیا ہے، ضمیر اور فریحہ کی جوڑی ٹھیک رہے گی نا؟ بالکل فٹ رہے گی۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، کل سجے سجائے ہال میں ولیمے کے بعد ان کی منگنی کی رسم بھی ادا کر لیتے ہیں، تانیہ نے مشورہ دیا۔ ضمیر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا تو یہ ضمیر اتنا کمینہ نکلا کہ اب اس کی بہن کی طرف آ گیا۔ سارے گھر والے خوش تھے، کسی نے اگر اعتراض نہیں کیا تو یہی مطلب ہوا نا، پر اسے اعتراض تھا، وہ اعتراض جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ضمیر اور فروا تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یا خدا کیسے جتاتے لہجے میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بعد کے سالوں میں اسے سوچتے رہنا تھا کہ یہ کلمہ کفر تھا کیا؟ سارے میں ایک خاموشی چھا گئی تھی جسے اس کے ابو نے توڑا تھا۔ تمہیں فروا سے شادی نہیں کرنی تھی، نہیں کی تو بات ختم۔ اب اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس پر کیچڑ اچھال کر اس گھر میں اور ہمارے دلوں میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اس سے زیادہ گھٹیا سوچ سے میرا آج تک واسطہ نہیں پڑا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ پوچھیں اس سے، فروا کو بلائیں، بس ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ میری بہن کی نہیں میری بیٹی ہے۔ اور جیسے تمہاری اور فروا کی بات چیت سالوں سے طے تھی، ویسے ہی ان دونوں کی بھی بہت وقت سے طے ہے۔ اس کے باوجود تمہاری خوشی کے لیے میں ان دونوں سے پوچھ لیتا ہوں، تم دونوں میں سے کسی کو اس رشتے پر اعتراض ہے؟ اس کی نظریں باری باری فریحہ اور ضمیر کی طرف اٹھیں۔ وہ چپ تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اس نے کبھی اپنے لیے سوچا تھا، محبت کو پا لینے کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فریحہ کو وہ تحفہ یاد آیا جو باسط اور فروا کے نکاح کے بعد ضمیر نے فروا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ کتنی پیاری روح تھی وہ، جس نے اپنی نوخیز تعلق اور سچے موتیوں جیسے جذبے کی قربانی دے دی تھی ان کی خاطر۔ یہ جو خاموشی تھی باسط کے لیے موت کی تھی۔ اس سناٹے میں باسط مر گیا تھا، شاید اس نیند سے جاگا تھا جس میں تانیہ کی شادی کے دن سے مبتلا تھا۔ فروا سمجھتی تھی وہ اس دن شک میں پڑا تھا جب اس نے ضمیر کو اسے وہ تحفہ دیتے ہوئے دیکھا تھا جس پر لکھا ہوا FZ اس نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کی بات تھی، جب اس طرح تانیہ کی شادی کے بعد سب باتوں میں مگن تھے اور ضمیر نے کہا دادا ابو چاہتے تھے تانیہ کی شادی گھر کے کسی لڑکے سے ہو جائے۔ ابھی تو باسط اپنی اس وقت کی سمجھ پر بھی نہیں یقین کر سکتا تھا کہ ضمیر یا دادا جان کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ تب اسے یہی لگا تھا اور اس نے قطعیت سے جواب دیا تھا، کزنوں کا مطلب اسی طرح کے تعلق داریاں نہیں ہوتا، میری نظر میں سب بہنیں اور بھائی ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کل کو اگر فروا کے رشتے کی گھر میں بات ہو تو ہم اسے بہن نہیں سمجھتے ہوں گے؟
تو یہ تھی وہ بات۔ اس نے بہت پہلے سے فروا اور اپنا نام ساتھ سنا تھا، عمر کے تفاوت کے باوجود۔ یہاں اسے لگا ضمیر اسے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اپنی جوالا مکھی طبیعت کے باعث اس نے ضمیر کے منہ پر مکہ دے مارا تھا اور بعد میں سب کے پوچھنے پر بھی وجہ نہیں بتائی تھی۔ فروا اس کی عزت تھی اور عزتوں کو ایسے تھوڑی رسوا کرتے ہیں۔ اپنی نادانستگی میں وہ یہ کام اب کر چکا تھا۔ ایفزی فروا ضمیر نہیں فریحہ ضمیر تھا۔ اب اسے یہ کڑیاں جوڑنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانے کب اور جیسے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی بہن لڑکی نہیں صرف بہن ہے اور فروا وہ اسے عزت دے ہی نہیں پایا، اسی لیے چھت پر بیٹھی نمکین رنگت والی سلونی لڑکی کا ساتھ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ طیبہ نے اس کی منت مان لی تھی اور شادی تک رک گئی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی تھی۔ اس نے غلطی کر لی تھی طیبہ کو زندگی میں شامل کر کے۔ سب کچھ ان دن تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو ہو سکتا تھا وہ ان کی کوشش کر سکتا تھا۔ معاملات سیٹ ہوئے تو ایک ہمت کر کے اس نے فروا سے بات کی۔ میں مانتا ہوں مجھے بہت شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن سچ کہوں تو میں نے ایک دن بھی تمہیں نہیں بلایا، ایک دن بھی میں نے طیبہ سے محبت نہیں کی۔ وہ تمہیں بلانے کا بہانہ تھی۔ آزاد فضاؤں کی وہ زور لڑکی ہوا کی طرح میری مٹھی میں قید نہیں رہ سکتی۔ مجھے میرا جگنو واپس چاہیے۔ میں کسی مولوی سے بات کرتا ہوں، میں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی اور کوئی گواہ بھی نہیں تھا، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اسے علم نہیں تھا اس وقت وہ بالکل کسی گیت کے مشابہ دکھائی دے رہا تھا، جھپٹ پڑنے کو تیار اور مردار نوچنے والا۔ اسی لیے 2 گواہوں کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہوگی کہ تم جیسے مردار کھانے والے جانے کتنی ضربیں لگائے جائیں۔ مذہب کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے میرا پتہ ہے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی راستہ نہیں جو تم تک آتا ہو۔ قابل محبت تم پہلے بھی نہیں رہے کبھی، لیکن اب قابل نفرت ضرور ہو۔ آنے والے سالوں میں اس سے الفاظ بھول سکتے تھے، ان کی حسن ترتیب بھول سکتی تھی، لیکن اس لہجے سے وہ دوزخ کا جو دروازہ اس پر کھولا تھا وہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کے بعد نبیلہ اپنی ساری چیزیں فریحہ اور فروا کو دے گئی تھی۔ فروا نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تھا اور فریحہ بھی کچھ نہیں لے رہی تھی، اسی لیے طے یہ پایا کہ بیٹھ کر بانٹ لیا جائے۔ اس کی جیولری کو بانٹتے ہوئے فروا کو باسط کا دیا ہوا وہ لاکٹ یاد آیا جو ڈبی میں بند ابھی بھی اس کی دراز میں پڑا تھا۔ یہ تم رکھ لو، بہت خوبصورت ہے۔ یہ کب لیا تھا؟ تمہارے بھائی نے جانے سے پہلے دیا تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فریحہ ہاتھ میں پکڑے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ اس نے خود نکاح پر زور دیا تھا، پھر تمہیں یہ لاکٹ بھی۔ وہ خوش تھا۔ فروا پھر ایسا کیا ہوا کہ سب ختم ہو گیا؟ دل بدلتے وقت نہیں لگتا، بدل گیا ہوگا۔ جو بھی ہے اب اس پر بات کرنا فضول ہے۔ اس نے تمہارا اور ضمیر کا کیوں سوچا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک اور روز حساب ہونے والا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ضمیر میرے لیے بھائی کی طرح ہے اور تم میری بہن ہو۔ جب ضمیر کا دیا گفٹ اس نے پھاڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ تو فریحہ پہنچ گئی تھی وہاں تک جہاں اس کے مطابق بات شروع ہوئی تھی۔ نے کہا وہ رک گئی کہتے کہتے، پہلے بھی یہ بات اس نے یہیں چھوڑی تھی۔ تم اسے بتا سکتی تھی، اپنا تعلق بچا سکتی تھی، پھر کیوں تم نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی؟ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، کیونکہ میرے اس کے ساتھ تعلق سے زیادہ اہم تمہارا اور ضمیر کا ایک ہونا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خلاف تھا ضمیر کے۔ مجھے لگا اگر اسے علم ہوا تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ فریحہ محبت سے اسے دیکھتی جاتی تھی۔ یہ اس کی بہن نہیں پھوپھی ذات تھی، لیکن محبت تو بہنوں جیسی کرتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ایسے میں وہ لڑکی دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم بالکل فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو آسمانوں پر ہے نا، وہ شروع سے سب جانتا ہے اور اسے پتا ہے تمہارا دل کتنا اچھا کتنا پیارا ہے۔ باسط میرا بھائی صحیح، لیکن وہ اس قیمتی تحفے کے قابل نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ آنسو جانے خوشی کے تھے یا تشکر کے، مگر آنکھیں دونوں کی بہنے لگی تھی۔ وسط اکتوبر کی سہج سہج چلتی نرم ہوا میں سردی کی شرارت گھلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر گر رہے تھے اور دلوں پر ایک نامعلوم اداسی کے ڈیرے لگتے جا رہے تھے۔ شیشے کی قدادم کھڑکیوں کے پیچھے کھلی کھلی گیلری میں ساتھ بظاہر باہر کے منظر پر نظریں جمائے بیٹھتا تھا، جبکہ ذہن آنے والے وقت کی گتھی سلجھانے میں لگا ہوا تھا۔ کتنے سال اس نے امی کو یہ کہتے گزار دیے کہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں، ابھی اس کے پاس شادی کے لیے وقت نہیں، لیکن کب تک اور کیوں؟ دل پر ایک داغ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان زندگی سے اور دوسری محبتوں سے منحرف ہو جائے۔
اسی لیے آج اس نے ڈاکٹر ارم کو گھر بلایا تھا تاکہ مناسب انداز میں اپنا وہ سوال سامنے رکھ سکے جس کا جواب ہاں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آدھے گھنٹے تک وہ پہنچنے والی تھی۔ بڑے سے اوپن کچن میں امی کھانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ فون کا اسپیکر کھولے اپنی بہن سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹا ایک منٹ بات سنو۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ یہ ذرا چاول تو نتار دو۔ بریانی کے لیے ابلتے چاولوں کی طرح اشارہ کر کے وہ ہانڈی میں چمچ چلانے لگی۔ امی اتنے کھانے کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تھا میں بازار سے لا دیتا ہوں کھانا۔ شیلف پر پڑا سازو سامان دیکھ کر وہ جز بز ہوا۔ ابھی اس نے امی سے بس یہ کہا تھا کہ کلی کو گھر بلایا ہے۔ اگر وہ یہ جان لیتی کہ بلایا کس لیے ہے تو اس کے بعد ساتھ تصور ہی کر سکتا تھا وہ کیا کرتی۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کر ہی دو، کب تک خود ہی پکا پکا کر کھلاتی رہو گی۔ فون پر نفیسہ خالہ کہہ رہی تھی، میں نے کتنی بار کہا ہے مگر میری سنتا کب ہے؟ میں نے تو کئی بار پوچھا ہے کوئی پسند ہے تو بتا دو، مگر گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا ہے۔ شافیہ سے رشتے پر انکار کے بعد نفیسہ نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اب تو شافیہ بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ ویسے اگر اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں تو تم فروا کے بارے میں سوچنا، بہت بھلی بچی ہے۔ باسط نے بیچاری کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا دل دکھتا ہے اس کے لیے۔ فریحہ اور ضمیر کی بات نہ طے ہوتی تو میں اسے ضمیر کے لیے مانگ لیتی۔ حذیفہ تو اس سے کتنا چھوٹا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کیا صبر کرنے والوں کی جھولیاں ایسے بھی بھر دی جاتی ہیں؟ بہار موسموں میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کے لیے درختوں پر پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پتے بھی پیلے ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس نے شکر کیا تھا یہ معجزہ اس وقت رونما ہوا جب وہ کسی دوسری ڈال سے پھول توڑ کر اپنے کالر میں سجانے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ارم کو نرمی سے منع کرتے اس کی آس توڑتے اسے دکھ ہوا تھا، لیکن یہ بات کے بڑے دکھ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ثابت ہونا تھا۔ ایک دن اس کی قسمت بھی اس کے سامنے ایسے آ کھڑی ہوگی کہ اسے سوچنا نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی حیران آنکھوں پر پانی بھرے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے دعوت دیے جانے سے لے کر یہاں پہنچنے تک خوش فہمی کو اوڑے رکھا۔ اسے تو لگا تھا شاید اس کا صبر ثمر آور ہونے جا رہا ہے۔ بڑے کھلے دل سے اس نے اس انکار کو تسلیم کیا تھا۔ اسے اپنے حصے کے معاوضے کا انتظار کرنا تھا۔ اس رات جب وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق فون لے کر صوفے پر بیٹھا مگن دکھائی دے رہا تھا، وہ اصل میں منتظر تھا امی کب آ کر اپنی نشست سنبھالیں اور اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑیں، جیسے ہر بار کسی کے ساتھ کی شادی کے مشورے کے بعد کیا کرتی تھی۔ جب وہ آ کر بیٹھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ چند منٹ اور خالہ نفیسہ کے بتائے رشتے کے لیے ہاں کہنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ ہلدی لگے موسم میں وہ اپٹن لگا کر سرسوں کا پھول بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں لڑکیوں کے دبے دبے کہکے اور سرگوشیاں تھیں۔ کوئی خاتون ان کی باتوں میں لقمہ دیتی تو ایک کے بعد ایک ساری لڑکیاں شرم سے دوہری ہوئی ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر جاتی۔ ہوا چاہے کتنی ہی اداسی بھری تھی لیکن آنگن میں رنگ برنگ آنچل لہرا رہے تھے۔ فریحہ اس کی گلابی ہتھیلیوں پر ساتھ کے نام کی مہندی لگا رہی تھی اور باہر شگون کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں جس نے تینوں بیٹیوں کے فرض سے احسن طریقے سے سبکدوش کیا۔ مامی اٹھتے بیٹھتے شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ تو دل ہی دل میں کھاتا جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا ہوا تھا۔ مرد ہو کر وہ رو رہا تھا۔ طیبہ کے ساتھ وہ خوش نہیں تھا۔ ان کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے پتا تھا فروا کی شادی ہو رہی ہے اور سارے ضیاء کا احساس سود سمیت اس کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شافیہ کو فون کیا تھا۔ تم نے کیوں میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے تو وہی بتایا جو یہاں چل رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تم کیا سوچ رہے ہو؟ اور پھر مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ سارے قصور اس کے اپنے کھاتے میں درج تھے۔ تم خوش ہونا جب ساتھ کے رشتے کے لیے ہاں کہی گئی تو اس سے باری باری سب نے پوچھا تھا۔ اب بھی نبیلہ اس کے کندھے پر جھکی پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سات بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہارا اتنا خیال رکھیں گے، تمہیں اپنے گھر کا اتنا سکون دیں گے کہ تم سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ فریحہ کی بات پر اس نے پرسکون انداز میں سر جھکا لیا۔ گزرے سالوں میں اس نے اپنے لیے سکون کی دعا کی تھی، سارے خلاؤں کے بھر جانے کی دعا کی تھی اور اسے بھی یقین تھا کہ سب اچھا ہوگا۔ اس رات ساتھ بھی مہندی کی رسم کے لیے ساتھ آیا تھا۔ سفید ملگجی پرشگن شلوار قمیص میں بڑی ہوئی شیو کے ساتھ بھی وہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور شوق جملوں کے برجستہ جواب فروا کو یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ وہ خوش ہے۔ رافعہ کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی باتیں کرتی شافیہ نے اس کے چمکتے چہرے پر سکون دیکھ کر قسمت کو کوسا تھا۔ اچھا بھلا اس کا اور باسط کا رشتہ ہو رہا تھا۔ سعد کے سامنے باسط کی کیا حیثیت تھی؟ کہاں سعد جیسا شاندار بندہ اور کہاں باسط جیسا اپنے آپ میں رہنے والا مغرور شخص۔ نہ باسط ملا اور نہ سعد، اور جو ملا وہ ان دونوں سے بھی گیا گزرا تھا۔
جس نے ہجر نہ چکھا ہو اسے کیا پتہ وصل کے آب و حیات کا ذائقہ کیسے شیریں ہے۔ پورے شہر نے کہرے کی چادر تان رکھی تھی، بات کرتے تو منہ سے نکلتی بھاپ دھوئیں کی صورت نکلتی دکھائی دیتی۔ سرسراتی ہوئی سرد ہوا گرم کپڑوں اور سویٹروں کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے پی جانے والی چائے کی گرمائش بھی تحلیل ہوئے جا رہی تھی۔ فروا نے دھن کے پار دیکھتے ساتھ پر نظر ڈال کر دوبارہ سے شال لپیٹی۔ سردی لگ رہی ہے تو نیچے چلیں؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ کتنی چاہت سے وہ اسے چائے پینے اوپر لے کر آیا تھا، اس کا دل نہیں چاہا ایسے نیچے جانے کا۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو۔ فروا نے شال سے نکال کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں جیکٹ میں ڈال لیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سردی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تاریک تھا، اسے تاریک ہی ہونا چاہیے تھا۔ دھند کی دبیز تہہ ایک نور کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ابھی پچھلی سردیوں میں یہ سب کتنا اداسی بھرا تھا۔ وہ مسکرائی۔ کچھ لکھا؟ ساتھ کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر ہنس دی۔ کل شب جب وہ حنائی ہاتھوں میں پین تھامے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو ساتھ کو کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے پین پیپر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فریحہ کا پارلر ہے اور نبیلہ بھی اپنی بوتیک بنانے والی ہے۔ ایک میں ہوں جو کچھ نہیں بن سکتی۔ میری مسز بننے کے بعد اب ہمارے ننھے منھے بچوں کی ماما بننے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا۔ وہ شریر ہوا۔ بن جاؤں گی لیکن میں رائٹر بننا چاہتی ہوں۔ کیا لکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ بہت ساری کہانیاں، پیاری پیاری، جن کہانیوں میں لڑکیوں کو کوئی دکھ نہیں ہوگا اور انہیں ماں باپ کی محبت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرما کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور اب وہ محض ایک رات کے بعد اس سے پوچھ رہا تھا، اس نے کچھ لکھا؟ کہانیاں ایسے تھوڑی لکھی جاتی ہیں۔ تو کیسے لکھی جاتی ہیں؟ پتہ نہیں، میں ابھی کہانی سوچوں گی پھر لکھوں گی۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک پرسکون گرمائش نے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ فروا نے شال اتار کر طے کی اور سویٹر اتار کر بستر کی طرف بڑھ گئی۔ سعد اپنی وارڈروب کھنگال رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ نہیں، بس مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھا۔ یہ فروا نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں استفسار مناسب نہیں لگا تھا، سو کچھ پوچھا نہیں۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ شادی کی رات اس نے منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا تھا اور فروا کو اس سے فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ جب ایک شخص پورے کا پورا مل گیا تو پھر ایک رسمی تحفے کے نہ ملنے پر کیا اعتراض کرنا؟ مگر اب جب یہ مل ہی گیا تھا تو وہ پرجوش ہو رہی تھی۔ لیکن اسے کھولنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مٹی مٹی مہندی والی مومی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے کہانیاں لکھنا تو کیا سیدھی سیدھی بات بتانا بھی نہیں آتا، اس لیے کچھ برا لگے تو دل میں مت رکھنا پلیز۔ میں نے ایک بہت پیاری کہانی سوچی ہوئی ہے لیکن میں نے بتایا نا، میں نہیں لکھ سکتا۔ تم اس پر وہ کہانی لکھ دو گی؟ وہ حیران ہوئی۔ تو لکھ کر آپ کو واپس کر دوں؟ او نہیں، تم رکھ لینا، لیکن اس پر بہت اچھا اچھا اور پیارا پیارا لکھنا۔ جیسے تم نے کہا نا تم بہت پیاری کہانی لکھنا چاہتی ہو، تو اس پر پیاری سی کہانی لکھنا۔ اس کے کچھ ورق لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اوراق پر درد ہی درد ہے۔ اس درد کے ازالے کے لیے اس پر اتنا میٹھا لکھنا کہ ساری تلخی ساری ترشی ختم ہو جائے۔ کسی جذب کے عالم میں پیکنگ کھولتے وہ کہہ رہا تھا، وہ ورق کس نے لکھے ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میں جس لڑکی سے اتنے سال محبت کرتا رہا اس نے۔ بات ادھوری تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ بس ایک منٹ، کہہ کر وہ فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا۔ تو وہ یہاں بھی پہلی خواہش نہیں تھی؟ کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ بنا سکتی تھی، ساتھ کے دل میں اپنی محبت جگا سکتی تھی۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کچھ تھا جو اندر چھین سے ٹوٹا تھا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ سے ڈائری نکال کر اس نے فروا کی گود میں رکھ دی۔ آنکھوں کی نمی چھپائے ہوئے اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی تو کتنے سارے خشک پھول کمفرٹر پر بکھر گئے۔ او سوری، اس نے فوراً ڈائری نیچے رکھی اور پھول اکٹھے کر کے واپس رکھنے کے لیے دوبارہ ڈائری کھولی۔ یہ اسی کی کھوئی ہوئی ڈائری تھی۔ فروا مشتاق، اس نے ہی تو لکھا تھا۔ وہ حیرانی سے سعد کا چہرہ تکنے لگی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں اور کیسے، لیکن تم مجھے اچھی لگی تھی، پھر انجانے میں تمہارے درد میں شامل ہو گیا اور تمہیں بتا بھی نہیں سکا۔ جب مجھے تمہارے اور باسط کے رشتے کا علم ہوا میں خود نہیں جانتا تھا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے اور میں جہاں پہنچ چکا ہوں وہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہیں۔ باسی پھولوں کی پتیوں کو چوم کر اس نے دوسری پتیوں کے ساتھ رکھ کر ڈائری بند کر دی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی اور اس کی قسمت میں محبت لکھی جا چکی تھی۔ وہ قسمت کی اس معصوم شرارت پر مسکرائی اور ڈائری تکیے کے نیچے رکھ کر سعد کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔